السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ حویلی کی سر دیوار اس منحوس فیصلے کی گواہ بننے جا رہی تھی جس نے شہوار کی سانسیں چھین لینے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ وہ رسم جو جائیداد بچانے کے نام پر ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو جیتے جی قبر میں اتار دیتی ہے، آج شہوار کے گلے کا طوق بننے والی تھی۔ بابا کے قدموں میں گر کر کی جانے والی فریادیں بے اثر ہو چکی تھی اور شہوار کی آنکھوں میں موت سے بدتر زندگی کا خوف رقص کر رہا تھا جب یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اس کا نکاح قرآن سے کر دیا جائے گا۔ اس زندان سے نکلنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ ہر چہرہ پتھر کا تھا اور ہر دل جذبات سے خالی۔ گوڑ شاہوں کی بڑی حویلی کے بڑے کمرے میں اس وقت ذیتی لرزہ خیز اور گہری خاموشی کا راج تھا۔ گاؤں بھر کی عورتیں اپنے بچوں کو دم کروانے، بیٹی کے رشتے کی دعا کروانے اور اس طرح کے سینکڑوں کاموں کے لیے دعا کروانے پاک دامن بی بی کے پاس حاضر ہوتی تھیں، جبکہ پاک دامن بی بی آنکھیں بند کیے کوئی صورت پڑھ رہی تھی۔ سب کی نظریں ان کے وجیہ چہرے پر جمی تھی۔ جیسے جیسے جس کی باری آ رہی تھی ویسے ویسے وہ عورت دعا کروا کر پانی کی بوتل پر دم کروا کر پچھلے دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ پاک دامن بی بی تو رج کے سونی ہے، سفید جوڑے میں بنا ہار سنگار کے بھی پیاری لگتی ہے۔ سچ پوچھ تو میں آتی یہاں انہی کو دیکھنے ہوں۔ شبو نے پاک دامن بی بی کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ شبو ماشاءاللہ بول، ماشاءاللہ بول۔ تجھے کیا پتا یہ خوبصورتی تو ان کو بچپن سے رب سونے نے دی ہے، لیکن رب سونے کے ذکر اور عبادت نے انہیں اور سونا بنا دیا ہے۔ میمن کے لہجے میں عقیدت بہہ رہی تھی اور وہاں بیٹھی ہر عورت، بچے اور لڑکی کے دل میں ان کے لیے اتنی ہی محبت و احترام تھا۔ اور پاک دامن بی بی ایک نام نہیں تھا، یہ ایک مرتبہ تھا۔ وہ رتبہ جو ہر ونی قربانی مانگتا ہے، اور وہ مرتبہ جو بے حد خاص تھا اور ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ پاک دامن بی بی کی گلابی آنکھوں پر پلکوں کی جھالر گری ہوئی تھی، ان کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ کمرے میں بیٹھی ہر عورت کا دل عجیب لے میں دھڑک رہا تھا، اور اس وقت اس کمرے میں بے حد مقدس خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کسی کی اتنی مجال نہ تھی کہ اس خاموشی کو توڑ سکتا۔ بند آنکھیں پھر آہستہ سے کھولی تھی اور ہلتے لبوں کے سامنے رکھی پانی کی بوتل ایک عورت نے جلدی سے آگے کی تھی۔ پاک دامن بی بی نے اس پر پھونک مار کر دم کیا اور پھر عورت کو تھما دی۔ وہ قدرت سے بوتل لے کر اور پاک دامن بی بی کا ہاتھ تھام کر پیچھے چلی گئی تھی۔ اب سامنے بیٹھی عورتوں میں سے دوسری عورت اٹھ رہی تھی۔ شبینہ اور شاویز پیر جلال شاہ کے دو ہی بچے تھے۔ شبینہ جسے دیکھ کر چاند کا گمان ہوتا تھا، رب نے اسے حسن کی دولت سے مالا مال کیا ہی تھا، لیکن عاجزی اور اخلاق میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ بچپن میں ہی اس کی پیدائش پر اس کے تائے سائیں نے اس کا رشتہ اپنے چھوٹے بیٹے سجاور شاہ سے پکا کر دیا تھا۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے بابا سائیں اور تائے سائیں دونوں ہی اس کے جی بھر کر لاڈ اٹھاتے تھے۔ اتنی محبتوں نے بھی اسے مغرور نہیں بنایا تھا۔ بچپن میں جب اس نے اپنے بھیا شاویز شاہ کو اسکول جاتے دیکھا تو اس کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ اسکول جانے کی، لیکن ان کے خاندان میں اسکول جانے کا رواج نہ تھا۔ اکلوتی بیٹی کی خواہش پر پیر جلال شاہ نے حویلی میں ہی ایک استانی کا بندوبست کر دیا تھا، اور خدا کی شاکر اپنی بابا سائیں کی اس مہربانی پر جھوم اٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر غلطی معاف کیوں کر دیتا استانی جی؟ وہ تب 5 سال کی تھی جب استانی صاحبہ نے اسے بتایا تھا کہ ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر غلطی معاف کر دیتا ہے، اور اس کے معصوم ذہن میں یہ سوال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں معاف کرتا ہے جبکہ اس کے بابا اور بھائی شاہ جی تو کبھی معاف نہیں کرتے، اپنے ملازموں کو ذرا سی غلطی پر شاہ بھیا ڈرائیور کو بے عزت کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے بیٹا کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم اسے مانگو میں عطا کروں گا۔ وہ رب سونا بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ محبت یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا معصوم ذہن لفظ محبت پر اٹکا تھا۔ محبت یہ سمجھو کہ جو ہمیں ہمارے گناہ اور غلطی پر معاف کرتے۔ استانی نے اپنی سمجھ کے مطابق محبت کی تشریح بتا دی تھی۔ تو کیا جو بھی ہم سے محبت کرے گا وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا استانی جی؟ اس نے معصومی سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ جی معاف کر دے گا، مگر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ وہ بے حد غفور و رحیم ہے۔ وہ اسے عاجزی انکساری سے بتا رہی تھی اور وہ حیرانی سے سنتی، ذہن نشین کرتی جا رہی تھی۔ پھپھو جان یہ دیکھیں میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے ایک خوبصورت ریپنگ میں بند گفٹ ان کی طرف بڑھایا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی شہر سے آیا تھا۔ بیٹا تم جانتے ہو میں یہ کنگن نہیں پہن سکتی، پھر کیوں لاتے ہو میری جان؟ انہوں نے تحفہ کھولا تھا اور اس میں موجود خوبصورت کنگن دیکھ کر کہا، ساتھ ہی انہوں نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں کوئی بہانہ نہیں، آپ جلدی پہن کر دکھائیں نا، وہ ضدی لہجے میں بولا تھا اور پھپھو کا ہاتھ پکڑ کر کنگن پہنا کر ہی دم لیا تھا۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں میں یہ کنگن، اس نے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ خوش لگ رہا تھا۔ بیٹا یہ میرے لیے نہیں، اب تمہاری دلہن کے ہاتھوں میں سجیں گے۔ کیوں ستاتے ہو مجھے میری جان؟ کیوں؟ کر لو نا آپ کو یہ لڑکی پسند، بہت ارمان ہے تمہاری دلہن دیکھنے کا۔ انہوں نے ہر بار کہی بات دہرائی۔ ابھی نہیں، دل نہیں کرتا میرا، ابھی کچھ دن اور آزادی کے گزارنے دیں، پھر جس دن وہ مل جائے گی جس کو دیکھ کر میرا دل کہے گا کہ احمد شاہ اسے تو تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے، تو آپ کو اور دادا سائیں کو بتا دوں گا۔ اس نے انہیں تسلی دی تھی۔ اور کس دن ملے گی وہ؟ انہوں نے روٹتے ہوئے کہا تھا، بہت جلد، یہ سمجھے جب اللہ کا حکم ہوگا۔ آپ سب کے لیے دعا کرتی ہیں، میرے لیے بھی کر لیا کریں۔ اور وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔
کرتی ہوں احمد شاہ، سب سے زیادہ تمہارے لیے ہی تو کرتی ہوں۔ انہوں نے اس کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ آواز میں خود بخود افسردگی پھیل گئی تھی۔ وہ اسے بے شمار پیار کرتی تھی۔ وہ ہر وقت ان کے لب پر رہتا تھا دعا کی صورت، اور ان کی تو جان تھی اپنے بھتیجے احمد شاہ میں۔ محبت رشتوں کی نازک ڈور ہے سائیں، جو زور سے کھینچو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ تایا سائیں دیکھے نا، مجھے یہ حساب کا پرابلم سمجھ نہیں آ رہا۔ ادا سائیں بھی گھر نہیں ہے اور بابا سائیں بھی، اماں کا تو پتہ ہے انہوں نے بھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ مجھے کون سمجھائے گا؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ارے ہماری بیٹیاں رانی کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہم ہیں نا، ہم سمجھائیں گے اپنی بیٹی کو یہ سوال۔ انہوں نے لاڈ سے کہا اور ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھایا۔ ان کا گھرانہ اپنے خاندان کے دیگر گھرانوں سے تھوڑا سا مختلف تھا۔ وجہ ان کا تعلیم یافتہ ہونا تھا۔ ان کے لیے اپنی بیٹیاں بھی بیٹوں کی ہی طرح پیاری تھیں، بس کچھ معاملوں میں وہ روایتی بن جاتے تھے، اور تایا سائیں نے اسے وہ حساب کا سوال منٹوں میں سمجھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نا میری بیٹی کو سوال؟ اور کوئی مسئلہ تو نہیں تمہیں پڑھائی میں؟ انہوں نے اس کی پڑھائی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ پڑھائی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تایا سائیں، بس یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں تایا سائیں۔ اس کی بات کے جواب میں انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر دعا دی تھی۔ تایا سائیں میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کا مطلب وہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا اور مسکرا دی تھی، اور خوشی خوشی کتابیں سمیٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ تو مجھ کو ضروری ہر دم پیا، تو میری امانت یہ یاد رکھ پیا۔ ساول یہ دیکھو نا، میں تمہارے لیے گرما گرم دودھ لائی ہوں۔ ایک تو امی دے ہی نہیں رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ گرا دو گی، لیکن ضد کر کے لے آئی ہوں۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی شبینہ شاہ بلند آواز میں بولی تھی، اچھا بینا، ٹیبل پر رکھ دو، میں ذرا سا کام رہ گیا ہے وہ مکمل کر لوں، پھر پی لوں گا۔ اس نے لکھتے لکھتے سر اٹھا کر بولا تھا۔ ساول اس سے 2 سال ہی بڑا تھا، اور دونوں میں بہت دوستی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ ساول کا تو دن ہی ادھورا رہتا تھا جب تک وہ سارے دن کی روداد بینا کو نہ بتا دے، اور خود بینا کا تو وہ واحد دوست تھا ہی۔ ساول دوستی اور کزنز کے علاوہ ان دونوں کے درمیان جو ایک اور خوبصورت تعلق تھا، اس سے وہ دونوں ہی انجان تھے۔ ایسے رکھ دوں گی تو تم پینا بھول جاؤ گے، اور دودھ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ٹھنڈا دودھ تمہیں کہاں پسند ہے، اس لیے تم ابھی پیو گے؟ وہ میرے سامنے ضدی لہجے میں بولتی، وہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی اور دودھ کا گلاس وہیں رکھ دیا تھا۔ نہیں نا یار، ابھی بہت کام ہے، تنگ نہ کرو، میں ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی پی لوں گا نا۔ اس کا قلم تیزی سے چل رہا تھا، اس کی نظریں کاپی پر تھی اور انداز بے حد مصروف۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سر اٹھایا اور گلاس واپس بینا کو پکڑا کر دوبارہ لکھنا شروع کر دیا، مگر بینا بھی ضدی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سانول کی طرف گلاس بڑھانا چاہا تھا، اور اسی وقت سانول کا پین اٹھانے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ گلاس کو لگا تھا، جس سے نہ صرف اس کی کاپی پر دودھ گر گیا بلکہ بینا کے ہاتھ پر بھی گرم گرم دودھ جا گرا تھا۔ اوش! بینا نے درد کے مارے سسکی بھری اور ہاتھ منہ کے سامنے کر کے پھونک مارنے کی کوشش کی۔ درد کے مارے اس معصوم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تہنے لگے تھے۔ سارا لمحوں کا کھیل تھا۔ بینا دکھاؤ ہاتھ، تم بھی نا۔ وہ کام، کاپی، سب کچھ نظر انداز کر کے اس کی طرف بنا ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بڑھا تھا۔ دیکھو کیوں ضد کرتی ہو، جلا لیا نا ہاتھ، آپ بیٹھو یہاں، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں۔ وہ پریشان سا ہوتا تیزی سے باہر بھاگا۔ دیکھو کتنا برا جلا ہے، اللہ کرے چھالے نہ پڑے۔ ساول نے اس کے ہاتھ پر کریم لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بنا کچھ بولے کریم لگاتا دیکھتی رہی، چپ چاپ۔ بہتے آنسو تو نہ جانے کب سے تھم چکے تھے، شاید تب جب ساول نے ہاتھ پکڑا تھا، یا شاید تب جب اس نے محبت بھرے انداز میں ڈانٹا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے بینا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، اب نہیں ہو رہا، پہلے ہو رہا تھا، مگر اب تم نے کریم لگا دی ہے نا، اس لیے بالکل بھی درد نہیں ہو رہا۔ وہ تکیہ کلام دہرا رہی تھی۔ تمہیں میں منع کر رہا تھا اس لیے کہ گرم دودھ سے تم جل بھی سکتی ہو، اب یہ دیکھو نشان بھی پڑ جائے گا، کتنی جلن ہو رہی ہوگی تمہیں، مگر تمہیں تو ضد کرنی ہے۔ جلا لیا نا خود کو، اس نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ یہ تو ٹھیک ہو جائے گا ساول جلد، لیکن تمہاری ساری محنت ضائع ہوگی۔ اب پھر سے تمہیں سب لکھنا پڑے گا، اور صبح اسکول میں ٹیچر سے بھی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری غلطی سے کل کلاس میں تمہاری انسلٹ ہوگی۔ اسے اپنے زخم سے زیادہ اس کی عزت کی فکر تھی، اور اسی لیے وہ اداس ہوتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں بینا، فکر نہ کرو، اور کسی ٹیچر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پیر ساول شاہ کی انسلٹ کر سکے، تم پریشان نہ ہو۔ غلطی تمہاری نہیں ہے، میری ہے۔ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو نہ تمہارا نقصان ہوتا نہ میرا۔ اس نے منٹوں میں اس کی غلطی کو اپنے سر لیا تھا، اور وہ مسکرا کر جانے کے لیے کھڑی ہوگی تو ہاتھ کی جلن تو اس کے لفظوں کی ٹھنڈک سے کب کی دور ہو چکی تھی۔ سنو نا، وہ جانے لگی تھی جب ساول نے پکارا۔ وہ جاتے اس کی بات پر پلٹی، اپنا خیال رکھا کرو اور اداس نہ ہوا کرو، جچتی نہیں ہے اداسی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ساول شاہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میری ہر غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے اور خیال بھی رکھتا ہے، اس کا مطلب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت محبت۔ اس کے معصوم دل نے سوچا تھا اور مسکرا دی تھی۔ محبت کی کلی پہلی بار اس کے دل میں تب پھوٹی تھی جہالت کے اندھیروں میں تم نے الجائی ڈور محبت سائیں۔ حویلی کے پچھلے برآمدے کے کونے والے کمرے سے آج پھر چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، دبی دبی اذیت سے بھری دردناک چیخیں جو سننے والے کا دل درد سے بھر دے۔
اور جن کا سوز سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ بچپن میں وہ بہت ڈر جاتی تھی، ان آوازوں سے دہشت کے مارے سہم جاتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ان آوازوں کی عادی ہو گئی تھی۔ اب نہ تو ان آوازوں سے خوف محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی الجھن، اور اب تو وہ جان بھی گئی تھی کہ یہ آوازیں کس کی ہیں۔ وہ درد جو پہلے محسوس ہوتا تھا ان آوازوں کو سن کر، بڑے ہونے پر اس کا درد کا احساس بڑھ گیا تھا۔ بچپن میں جب عموماً ان آوازوں کے بارے میں ماں سے سوال کرتی تو وہ ہمیشہ اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیتی تھی، لیکن پھر ایک دن تایا سائیں اور بابا سائیں دونوں ہی برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ان کے بنائے سینڈوچ کی تعریفیں کر رہے تھے، تو اس نے ڈرتے ڈرتے وہ سوال کر ہی دیا جو اسے کئی سالوں سے پریشان کر رہا تھا۔ بابا سائیں، تایا سائیں، آپ دونوں سے ایک بات پوچھوں؟ اگر آپ دونوں خفا نہ ہوں تو، اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور وہ دونوں اس کی بات سن کر مسکرا رہے تھے۔ ارے بھائی، ہماری دھی رانی کو کب سے اجازت لینی پڑ گئی ہم سے کچھ پوچھنے کی؟ پوچھو بھئی پوچھو، شبینہ تم میں تو ہماری جان ہے، بابا سائیں نے پکارتے ہوئے کہا تھا۔ وہ حویلی کے پچھلے برآمدے کے بڑے کمرے میں سے اکثر رات کو چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، وہ کمرہ تو پھپھو جان کا ہے نا، پھر ایسی آوازیں کیوں؟ اس نے تایا سے پوچھا۔ ماں سے پوچھتی ہوں تو ڈانٹ دیتی ہیں، اس نے بنا ان دونوں کے چہروں کو دیکھے اپنی بات جاری رکھی۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ دی رانی، تمہاری پھپھو کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ بہت خاص ہیں، وہ پاک دامن بی بی ہیں۔ وہ پاک دامن بی بی صرف ایک نام نہیں ہوتا، یہ ایک مرتبہ ہوتا ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، اور جس کو ملتا ہے پھر سب اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہم تو بہت عام لوگ ہیں، ہم بھلا کیسے ان چیخوں کا مطلب جان سکتے ہیں؟ ان کے انداز میں بے حد احترام اور عقیدت تھی، جیسے وہ اپنے رسم و رواج سے بہت محبت کرتے ہوں۔ مگر تایا جان، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ان چیخوں میں درد ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے اور بہت سی اذیت، مگر ابا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا تھا، اور پھر ایک رات پھپھو جان خاموشی سے رخصت ہو گئی تھی، اور بہت سے سوال اس کے معصوم ذہن میں چل اٹھے تھے۔ اس وقت وہ محض 15 سال کی تھی، اس کے 10ویں کے امتحانات سر پر تھے، اور ابھی اس کا سارا دھیان ان پر تھا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور سال بدلتے چلے گئے، اور پھپھو بھی ایک پرانی یاد بن گئی۔ صبح بے حد خوشگوار تھی، باہر کا آغاز ہو چکا تھا، ہر طرف پھول اپنے بہار دکھا رہے تھے۔ احمد شاہ ویکنڈ گزارنے کے بعد آج واپس سے شہر جا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنی ہی ترنگ میں چلتا، کار کی کیرنگ انگلی میں جھلاتا پورچ کی طرف بڑھا تھا، جب اس کے چلتے قدموں کو کسی معصوم آواز نے روک لیا۔ احمد سائیں پلیز، آپ مجھے ڈراپ کریں گے؟ آج میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے، اور بابا سائیں بھی گھر پر نہیں ہے۔ یہ شہوار شاہ تھی، معصوم آواز، دلکش چہرے والی اداس شہزادی، جس سے احمد شاہ کو شدید نفرت تھی۔ اس وقت وہ سفید یونیفارم میں تیار تھی، اور سیاہ اسکارف میں بے حد خوبصورت، چہرے پر روشن ان دو آنکھوں میں امید کے دیے جگمگا رہے تھے۔ پہلی بار شہوار نے احمد شاہ کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، کار اور ڈرائیور دونوں کی کمی نہیں، میں احمد شاہ ہوں، کوئی عام انسان ہی جو ہر کسی کو ڈراپ کرتا پھروں۔ تنفر سے بولتا ہوا ایک جھٹکے میں اس کی امیدوں کو توڑ کر سامنے کھڑی اپنی سیاہ ہونڈا سیوک کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر جاتے جاتے بھی اس نے شہوار کی آنکھوں میں چمکتے موتی دیکھ لیے تھے۔ گاڑی میں آ کر بیٹھنے کے بعد اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے لمبی سانس خارج کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شہوار کی بےعزتی کر کے، اسے دھتکار کے اسے اچھا لگے گا، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ بے سکون ہی ہوا تھا۔ بچپن میں جب جب اس نے شہوار کو نظر انداز کر کے اسے تکلیف دینا چاہی تھی، اسے خود ہی وہ تکلیف محسوس ہوئی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہے ہی میرے لیے ان لکی، تبھی تو جب بھی اسے دیکھتا ہوں موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے سوچتے سر جھڑکا اور زن کر کے اپنی گاڑی لے گیا تھا، یہ دیکھے بنا کہ اس کی بات اور انداز نے شہوار کو کتنی اذیت دی تھی۔ شہوار شاہ اس کے بابا کے تایا زاد بھائی کی بیٹی تھی، اور بچپن میں ہی اس کی منگنی ہو چکی تھی، جبکہ احمد شاہ اس سے اور اپنے تایا زاد بھائی سے بے حد اور بے حساب نفرت کرتا تھا۔ شہوار اس سے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن کبھی اس نے اس سے پیار سے بات کرنا تو دور، پیار سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ان کو گھر سے نکال لیتا، مگر بس سے چلتا تب نہ۔ صرف پیر احمد شاہ ہی نہیں، بابا کے علاوہ وہ حویلی کا کوئی بھی فرد اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے جو محبت دوسروں کے حصے میں آتی تھی وہ اسے کبھی کیوں نہیں ملی تھی، اور یہ چیز اسے بہت تکلیف دیتی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی سوائے آنسو بہانے کے۔ ان دنوں شبینہ کے بڑے بھائی شاویز شاہ کی شادی کی تیاری عروج پر تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ساول شاہ اور شاویز شاہ کے ساتھ جا کر بھابھی کی ساری جویلری اور کپڑے اس نے خود پسند کیے تھے۔ بابا سائیں نے ہر چیز کی اسے اجازت دی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی کی خوشی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بھائیوں کی شادی کا ارمان تو ہر بہن کو ہوتا ہے، اسے بھی تھا۔ ویسے بھی شاویز اس کا اکلوتا بھائی تھا، اس کی شادی کی ساری تیاریاں وہ خود کرنا چاہتی تھی، بالکل بہترین طریقے سے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا تھا جب شاویز سائیں رافعہ بھابھی کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں پورے حق سے اپنی دلہن بنا کر بھابھی کے آ جانے سے گھر بھر میں خوشیوں کی اور محبتوں کی روشنیاں بھر گئی تھی۔ روایتی بھابھی اور نن سے ہٹ کر ان دونوں کے درمیان بہت محبت اور پیار تھا۔ بھابھی شہر کی پلی بڑھی اور 14 جماعتیں پاس تھی، اور یہ وہی تھی جنہوں نے اس کے دل میں بھی کالج جانے کی خواہش پیدا کی تھی، اور یہی خواہش لیے وہ تایا سائیں اور بابا سائیں کے پاس گئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس کی خواہش رد نہیں کریں گے، بھلا ایسا
بھی ہوا ہی کب تھا کہ شبینہ شاہ کوئی فرمائش کرے اور وہ رد کر دی جائے۔ تایا سائیں، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، وہ پورے حق سے اور لاڈ سے بولی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ تایا سائیں کہیں گے میری بچی اگر ایسا چاہتی ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ خواہش کا اظہار کرنے کے بعد وہ وہیں کھڑی ان کی ہاں نظاگنے لگی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی خواہش پہلی بار رد ہونے والی ہے۔ دیکھو بیٹی، تم پڑھنا چاہتی تھی، ہم نے تم کو پڑھایا، مگر اب اس سے آگے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، ہمارے رسم و رواج اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ بیٹی کو گھر کی عزت کو شہر میں پڑھنے بھیجا جائے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ مگر تایا، اس نے اپنے حق میں دلائل دینا چاہے، مگر اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی گئی۔ تایا سائیں نے ہاتھ اٹھا دیا، اس کا مطلب بات ختم۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ ناکام اور نامراد خواہشوں کی حسد بننے کا درد دل میں لیے اس نے کھانا پینا سب چھوڑ رکھا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھی تھی، مگر آج پہلی بار کسی نے اس کی بھوک ہڑتال کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ حیران تھی، اس کے لیے پہلی بار اسے اپنے گھر والے ظالم لگے تھے اور وہ ان سے بہت خفا تھی، مگر کسی کو اس کی خفگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شام کو جب سانول شاہ گھر آیا اور اس سے پوری حویلی میں کہیں بھی شبینہ شاہ نظر نہیں آئی تو اس نے رافعہ بھابی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ انہوں نے اس کی خواہش اور بابا سائیں اور تایا سائیں کے انکار کے بارے میں بتایا۔ شبینہ دروازہ کھولو یار، وہ کھانے کی ٹرے لے کر سیدھا اس کے پاس پہنچا۔ وہ صبح سے بھوکی ہے، یہ سوچ کر اسے فکر ہو رہی تھی۔ میں نہیں کھولوں گی، تنگ مت کرو سانول، وہ غصے سے بولی۔ اچھا تو تم اب مجھے بھی انکار کرو گی، میری بات بھی نہیں مانو گی؟ وہ مان سے بولا تھا اور اس ایک طرح سے یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔ 10 سیکنڈ بعد اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سانول مسکراتے ہوئے اس کے خفا چہرے پر نظر ڈالی۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، تم یہ ٹرے کیوں لائے ہو؟ روٹھے لہجے میں گویا ہوئی۔ کھانا کھاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کالج میں ایڈمیشن ضرور لے کر دوں گا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا بینا؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں مجھے تم پر ہی تو یقین ہے، وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کھاؤ پھر، چلو شاباش، اٹھو اور جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، دیکھو کیا حشر کر دی ہے تم نے رو رو کر اپنی آنکھوں کا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات مان کر اٹھ گئی تھی اور منہ دھونے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھانے لگی۔ یا تم سے تو صلاح ہی مہنگی پڑتی ہے، صبح سے اب گھر لوٹا ہوں اور بنا کھائے پیے تمہارے پاس بیٹھا ہوں اور تمہیں منا رہا ہوں، لیکن مجال ہے کہ تم جھوٹے منہ ہی صلح مار لو، اس نے معصومی سے کہا تھا اور وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی تھی، اور وہ پھر اس کے بنا کہے اس کے ساتھ ہی کھانا کھانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اب بے فکر ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب سانول شاہ سب سنبھالے گا، اسے اس پر اتنا ہی یقین تھا۔ پشاور بھائی کے گھر ایک پیارے سے بیٹے نے جنم لیا تھا جس کا نام شبینہ نے ضد کر کے احمد شاہ رکھا تھا۔ ان دنوں وہ احمد شاہ کے ساتھ اتنی مگن تھی کہ کالج میں داخلے کی خواہش بھی بھول گئی تھی، لیکن سانول شاہ کو اپنا وعدہ یاد تھا۔ اس نے بابا سائیں اور چچا سائیں کو کسی نہ کسی طرح منا ہی لیا تھا۔ بینا جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا ایڈمیشن کروانا ہے، آج لیٹ ہو گئے تو سمجھو آج کا دن بھی ضائع ہو گیا۔ یہ سانول شاہ کی آواز تھی جو اسے جلدی جلدی تیار ہونے کی تلقین کر رہا تھا۔ دلاور بھیا کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ اسے لے کر دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے جہاں ان کا میکا بات تھا، جبکہ شاویز بھیا احمد شاہ اور بھابھی کو لے کر شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئے تھے، جبکہ بابا جان اور تایا جان زمینوں کے سلسلے میں مصروف تھے اور باقی رہ جاتا ہے سانول شاہ جو بینا کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے اب اسے لے کر شہر کے کالج میں داخلہ کروانے جا رہا تھا۔ اچھا بابا بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں، اس نے جلدی جلدی سینڈل پہنتے ہوئے کہا اور اپنی گرد کالی چادر کو اچھی طرح لپیٹ کر پورچ میں چلی آئی جہاں کار میں بیٹھا سانول اس کا منتظر تھا۔ پھر سانول شاہ نے شہر کے سب سے اچھے کالج میں اس کا داخلہ کرایا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ اس نے میڈیکل سائنس سے چن لی تھی اور سانول شاہ اس کے انتخاب پر بہت خوش ہوا تھا۔ اب اس کا نیا ٹیوٹر سانول شاہ تھا۔ شبینہ روز کالج سے آنے کے بعد کچھ دیر آرام کرتی اور پھر لون میں آ کر اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھ جاتی اور پڑھائی میں مصروف ہو جاتی۔ ان دنوں سانول شاہ بھی اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ شروع میں شبینہ کو پڑھائی میں مشکل کا سامنا ہو رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہوتا چلا گیا تھا۔ اب اسے اپنی پڑھائی کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ذہین تھی اور کچھ اسے پڑھنے کا شوق بھی بہت تھا۔ دونوں چیزوں کی وجہ سے اس کی ہر مشکل آسان ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن سانول شاہ اس کے ہاں آیا تھا مٹھائی کا ڈبہ لے کر۔ خوشی اس وقت سانول کے انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ کس لیے ہے سانول؟ اس نے ہاتھ میں رس گلہ پکڑ کر کہا۔ وہ حیران نظر آ رہی تھی۔ میرا NED میں ایڈمیشن ہو گیا ہے یار، اور میں یہ خبر سب سے پہلے اپنی سب سے اچھی دوست بینا کو سنانا چاہتا تھا، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ کامیابی خوشی کی چمک نے اس کے چہرے کو خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ واہ، بہت مبارک ہو۔ حق اللہ کے کرم سے کامیاب ہو ہی گئے۔ کب سے سٹارٹ ہیں کلاسز؟ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی، اور وہ اس کی اول عمری کا ساتھی، اس کی محبت اس کا سانول تھا، اور اس کی کامیابی شبینہ شاہ کی ہی کامیابی تھی۔ انشاءاللہ جنوری سے تم دعا کرنا، اللہ یوں ہی آگے کامیاب کرے، اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ آمین، رب سونا تم کو ہر راہ میں کامیاب و کامران کرے۔ شبینہ شاہ کی دعائیں سانول شاہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں۔ اور پھر وہ چلا گیا تھا شہر قائد کراچی، روشنیوں کے شہر جہاں نئی راہیں نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زندگی کے شجر پر کئی موسم آئے گزر گئے، 3 سال کا عرصہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ یونیورسٹی میں سانول شاہ کا چوتھا
سال تھا چل رہا تھا جبکہ شبینہ شاہ گریجویشن کے بعد اب کوکنگ کورس کر رہی تھی۔ شبینہ شاہ کو کتابوں سے عشق تھا، اب بس ایک شوق تھا کتابیں پڑھنا، اور سانول شاہ کو اس کے شوق کا پورا خیال تھا۔ سانول شاہ جب بھی شہر سے آتا اس کے لیے مختلف بکس لاتا، جس میں ناولز، اسلامیہ اور کوکنگ بکس شامل ہوتی تھی۔ اس کی زندگی اس کے خاندان کی دوسری لڑکیوں کے برعکس بہت الگ تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں سانول شاہ تھا جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اور لڑنا بھی جانتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ شبینہ شاہ بے حد خوش نصیب تھی تو ہر لحاظ سے غلط نہ ہوتا، کیونکہ تب تک اس کا نصیب سورج سا روشن اور چاند سا حسین تھا۔ تعلیم نے شبینہ کو گاہی کے نئے اسباق سے متعارف کروایا تھا، اور جیسے جیسے اسے شعور آتا گیا ویسے ویسے وہ اپنے گرد پھیلی جاہلانہ رسموں کو سمجھنے لگی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس کے چاروں طرف جہالت کا طریق جنگل پھیلا ہوا ہے، اور جس میں روز کسی نہ کسی کی زندگی رسموں کے نام پر قربان کر دی جاتی ہے۔ اپنے خاندان کی چلتی برسوں سے ایک رسم قرآن سے نکاح، جسے پہلے وہ کبھی جان سکی تھی اور نہ ہی سمجھ سکی تھی، لیکن اب اسے جہالت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اسلام کا بہت اچھے سے مطالعہ کیا تھا، مگر کہیں بھی اسے اس طرح کی رسموں کا حوالہ نہیں ملا تھا۔ وہ آواز اٹھانا چاہتی تھی ان رسموں کے خلاف، مگر مجبور تھی۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت اس میں اب بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی تھی۔ وہ بس اس پر ہی شکر کرتی تھی اس کی زندگی میں سانول شاہ تھا، اور جب تک یہ تھا شبینہ شاہ کسی جاہلانہ رسوم کی بھیڑ نہیں چڑھ سکتی تھی۔ اس دن وہ بہت دنوں بعد حویلی آیا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ گھر پر کون سی قیامت اس کی منتظر ہے۔ وہ گھر میں جب داخل ہوا تو سب ہی ایک عجیب سے افراتفری میں پریشان اور بول کھلائے پھر رہے تھے۔ خاموشی کو کوئی آواز توڑ رہی تھی تو وہ چچی جان کی سسکیوں کی آواز تھی۔ وہ چونکا تھا یہ سب دیکھ کر اور سن کر اس کے دل کو فوراً کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ سیدھا بابا جان کے پاس پہنچا تھا، اور پھر جو خبر اسے بابا جان نے سنائی تھی، اس خبر نے سانول شاہ کے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اطلاع ملی تھی کہ شاویز شاہ اور رافع گاؤں سے شہر جاتے ہوئے ایک بے حد خطرناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ رافع بھابی موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی، جبکہ شاویز ہسپتال لے جاتے رستے میں ہی دم توڑ گئے۔ ان دونوں کے درمیان بہت محبت تھی اور زندگی بھر کے ساتھی تھے، اور موت نے بھی انہیں جدا نہیں کیا تھا۔ دلاور بھائی اور چچا جان ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز لے کر آ رہے تھے، جبکہ بابا تدفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ وہ شکستہ قدموں سے حویلی کے اندر زنان خانے میں آیا تھا۔ اس کی پہلی نظر چچی جان پر پڑی تھی۔ انہیں بار بار غش پہ غش آ رہے تھے۔ جوان بیٹے اور بہو کا صدمہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ شبینہ اور نازیہ بھابی دلاور شاہ کی بیگم انہیں سنبھالنے کی کوشش میں خود بے دم ہو رہی تھی۔ شبینہ شاہ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ چچی جان ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھیں۔ وہ فوراً آگے بڑھا تھا، انہیں سنبھالنے، پانی کی چھینٹیں مار کے انہیں ہوش میں لایا تھا۔ ہوش میں آتے ہی پھر سے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ چکی تھی۔ سانول پتر میرا شاویز چلا گیا، میری رافع چلی گئی، میرا احمد شاہ یتیم ہو گیا۔ وہ سانول سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ چچی جان پلیز سنبھالے خود کو، وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے بولا تھا۔ کیسے سنبھالوں میں خود کو، تم ہی بتاؤ کیسے سنبھالوں۔ وہ ایک بار پھر سسک کر رو پڑی تھی، اور اس کی خود کی آنکھوں میں بھی تو آنسو آ گئے تھے۔ شاویز سے وہ بھی تو بے حد محبت کرتا تھا، ایک بھائی دوست سب کچھ ہی تو تھا نا سانول کا، لیکن اسے خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا تھا، اسے سنبھالنا تھا خود کو سب کی خاطر۔ شاویز شاہ اور رافع شاہ کی جستے خاکی سپرد خاک کر دیے گئے تھے۔ چچا سائیں یکدم بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ احمد شاہ جو ابھی محض 5 برس کا تھا، ماں اور باپ دونوں کا ہی سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ معصوم تو پہلے بھی سنجیدہ تھا، اب تو بالکل چپ ہی ہو گیا تھا۔ شبینہ شاہ نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ احمد شاہ یتیم نہیں ہے، اس کی ماں بھی اب میں ہوں اور باپ بھی۔ میرے اکلوتے بھائی کی نشانی مجھے دنیا میں سب سے پیاری ہے، سب سے عزیز ہے۔ اور پھر شبینہ نے احمد شاہ کی پرورش میں خود کو بھی بھلا دیا تھا۔ احمد شاہ پہلے بھی اس سے پیارا تھا، مگر اب تو وہ اس کی زندگی بن گیا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اس ثانیے کو، اور شبینہ شاہ احمد شاہ میں اس قدر کھو چکی تھی کہ وہ یہ بھی نہ محسوس کر سکی کہ کچھ بدل گیا ہے، کچھ بدل رہا ہے۔ سانول شاہ بدل گیا تھا۔ سانول نے اس سے ایک لفظ بھی تسلی کا نہیں بولا تھا، جبکہ اس پر اتنی بڑی قیامت گزر چکی تھی۔ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، نادانے بوجھتے ہیں، ہم خوش فہمی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ انجینئرنگ کا آخری سال تھا جب سانول شاہ کی زندگی میں وہ آئی تھی جسے دیکھ کر اس کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا، سورج کی تپش بھی روزانہ ہی کی طرح حدت سے بھرپور تھی، ہوا بھی ویسے ہی نمی لی ہوئی تھی، مگر بس ایک اس کی آمد نے ہر چیز کا احساس بدل ڈالا تھا۔ رمشا شاہ محمد حسن کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، اپنے کالج ٹور پر آئی تھی، اور جس کو دیکھتے ہی سانول شاہ کا دل اس کے اختیار سے باہر ہو گیا تھا۔ رمشا شاہ کی بادامی آنکھوں نے جانے کیسا سحر پھونکا کہ سانول شاہ سب کچھ بھول گیا، اور رمشا شاہ جو آئی تو خالی ہاتھ تھی، مگر جاتے جاتے پیر سانول شاہ کا دل لے گئی تھی۔ سانول کا چین اور سکھ تباہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے دوست رمشا شاہ کے حوالے سے تمام معلومات اس کے پاس لے کر آ گئے تھے۔ پھر ایک دن اس کی مراد بھر آئی اور وہ ڈولمن مال آیا ہوا تھا کچھ شاپنگ کرنے
تھی اسے، اور تب بھی سیکنڈ فلور پر اسے رمشا حسن نظر آئی اور ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے اس کے ساتھ اور ایک اور لڑکی بھی تھی جس سے وہ باتیں کرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بے اختیار ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگا۔ ایکسکیوز می مس رمشا حسن۔ انداز ایسا تھا کہ اگر وہ آواز نہیں دے گا تو رمشا کھو جائے گی۔ رمشا اس کی آواز پر پلٹی۔ سانول کو دیکھتے ہی اس کے تاثر پہلے حیرت اور پھر شناسائی کے رنگوں میں بدلے۔ اوہ سانول شاہ، السلام علیکم۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس سے مل رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ رمشا؟ اس نے خیریت دریافت کی تھی۔ جی الحمدللہ میں اچھی ہوں، وہ شاہ سے بولی تھی۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سانول نے جواب دیا۔ ان سے ملے، یہ میری کزن اور بھابھی بھی ہیں، فاطمہ، اور فاطمہ بھابھی یہ سانول شاہ ہے، ان سے میری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ رمشا نے تعارف کا مرحلہ نپٹایا۔ نائس ٹو میٹ یو بھابھی۔ سانول شاہ خوش اخلاقی سے مسکرائے۔ رمشا اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم ایک کپ کافی ساتھ پی سکتے ہیں؟ اس کی کوشش تھی وہ رمشا کو اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہ ہونے دے، اس لیے جٹ کافی کی دعوت دے ڈالی۔ او سوری، لیکن مجھے کافی بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم برگر، چکن نگٹس اور فرینچ فرائز ضرور کھا سکتے ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں مخاطب ہوئی۔ کافی سے انکار پر سانول شاہ کے چہرے پر پھیلے افسردگی کے رنگ شاید رمشا دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے سانول کو مایوس نہیں ہونے دیا تھا، اور سانول وہ تو فوراً خوش ہوا تھا۔ وہ پہلی ملاقات جو اتفاق تھی، محض آخری ثابت نہیں ہوئی تھی۔ رمشا کے چہرے پر بھرے دھنک کے رنگ سانول شاہ کو بتا گئے تھے کہ محبت کے اس سفر میں وہ اکیلا نہیں، رمشا بھی اس کے ہم سفر ہے۔ فوڈ کورٹ میں بیٹھے سانول شاہ نے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے رمشا کو اپنے دل کا حال بھی سنا ڈالا تھا۔ پھر اس کے بعد ہونے والی ملاقاتوں میں سانول شاہ کو بھی رمشا نے اپنی محبت کا یقین دلا دیا۔ سانول، آپ اپنے پیرنٹس سے کب بات کریں گے؟ پاپا میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ جلدی سے اپنے پیرنٹس سے بات کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کھو دیں۔ وہ دونوں آج کافی دنوں بعد ملے تھے۔ جب رمشا نے اس سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ سانول شاہ پہلے سے کہیں اور مصروف ہے، ورنہ وہ بھی اس سفر میں اس کی ہم سفر نہ بنتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی پریشانی سے بے خبر سے اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ تم ٹینشن نہ لو یار، میں آج ہی حویلی جا کر بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ تم بھی سانول شاہ کی محبت، اور سانول شاہ کو اس کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اس نے پورے یقین لہجے میں کہا تھا، اور رمشا قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ رمشا شاہ اگر سانول شاہ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی تو یہ یقین اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ سانول کی محبت تھی ہی ایسی خالص اور شدید۔ رمشا کو حاصل کرنے کے لیے سانول شاہ ہر حد سے گزرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ اس کی محبت نے سانول کے ارادوں کو مزید جلا بخشی تھی، اور اگر سب خاکستر کر کے بھی اسے رمشا کو حاصل کرنا پڑتا تو وہ کر گزرتا۔ وہ سانول شاہ تھا، اپنے حق سے دستبردار ہونا اور کمپرومائز کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ آج احمد شاہ کے ماموں اسی سے ملنے آئے ہوئے تھے اور ساتھ ڈھیر سارے گفٹس لائے تھے۔ وہ شدید محبت کرتے تھے احمد سے، اور اپنی لاڈلی بہن کی اکلوتی نشانی سے انہیں بہت پیار تھا، اور وہ کچھ دنوں کے لیے احمد شاہ کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے شبینہ شاہ نے احمد شاہ کا بیگ بھی تیار کر دیا تھا۔ احمد شاہ کی جدائی کا سن کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اپنے اکلوتے بھتیجے میں اس کی جان تھی، اور اس لیے بھی شبینہ شاہ تو سراپا محبت اور اسرار کی بے حد عکاسی تھی۔ بھائی بھابھی کی موت کے بعد وہ مسکرانا بھول گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اپنے بھتیجے اور ماں باپ کو اداس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ تو بہت خاص اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ پھوپھو جانی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ 5 سالہ احمد نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرا خزانہ پہلی بار مجھ سے دور جا رہا ہے نا، اس لیے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے احمد شاہ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، اگر آپ روئیں گی تو پھر میں نہیں جاؤں گا، میں ابھی ماموں جان کو منع کر کے آتا ہوں۔ وہ معصومیت سے بولا تھا، خود اسے بھی تو پھوپھو جانی سے بے حد پیار تھا۔ ارے نہیں میری جان، آپ جاؤ اور خوب انجوائے کرنا۔ اس نے ایک بار پھر اس سے پیار کی اور انگلی پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے میں کھڑے سانول شاہ، جو کہ شبینہ شاہ کو رشتے سے انکار کرنے کی درخواست کرنے آیا تھا، نے یہ منظر خاموشی سے دیکھا تھا، اور پھر اس کے ذہن میں ایک شاندار منصوبہ بنا تھا۔ بابا جان، چچا جان، آپ چاہتے ہیں نا کہ میں شبینہ سے شادی کر لوں تو میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس وقت وہ پیر دلاور شاہ اور چچا جان اور بابا جان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آج ان سب نے اسے رشتے کی بات کرنے بلایا تھا، اور جس کے جواب میں سانول نے اپنی شرط رکھ دی تھی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ دونوں چونکے تھے۔ میں شبینہ کے ساتھ احمد شاہ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اسے مجھ سے شادی کرنے کے لیے احمد شاہ سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ چاہے تو آپ احمد کو اس کے ماموں کے حوالے کر دیں، چاہے تو اپنے پاس رکھیں، لیکن شادی کے بعد میں اور میری بیوی یہاں نہیں رہیں گے، اور نہ ہی احمد کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پھر سب نے اسے بہت سمجھایا تھا، لیکن اس کا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ بدلتا بھی کیسے؟ اس کے پاس تو بس یہی رستہ تھا۔ اسے تو شبینہ سے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اس نے شبینہ کو ہمیشہ ایک کزن اور دوست کی حیثیت سے دل میں جگہ دی تھی۔ محبت تو اسے رمشا شاہ سے تھی۔ شبینہ کو حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کے رویے میں آنے والا بدلاؤ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ دو عزیز از جان رشتوں میں سے ایک کو چننا مشکل ہی نہیں، جان لیوا تھا۔ چند دنوں بعد احمد شاہ بھی واپس آ گیا تھا۔ اسے بھی اس بات کی خبر تھی کہ اس کے پیارے چاچو سانول شاہ اس سے اس کی پھوپھو کو چھین رہے ہیں۔ احمد چندہ
آپ اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے؟ ماموں کے گھر مزہ نہیں آیا میری جان کو؟ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا جب اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ مزہ تو کیا تھا، بہت سارا کیا تھا، لیکن آپ میرے بنا اکیلی ہو گئی تھیں اور اداس تھیں، اس لیے میں ضد کر کے واپس آ گیا تھا۔ وہ محبت سے پھپھو کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں اور اداس بھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے دل نے، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا، اور اس کی مسمیت پہ سے ڈھیروں پیار آیا۔ پھپھو جانی ایک بات پوچھوں، آپ خفا تو نہیں ہوں گی؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ آپ کی پھپھو جانی آپ سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی چندا، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ سانول چاچو جو کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے چھوڑ کے ان کے ساتھ بہت دور چلی جائیں گی، پھر آپ نے کیا کہا ان سے چندا؟ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میری پھپھو بہت اچھی ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاتی۔ میں نے ٹھیک کہا نا پھپھو؟ وہ اب بھی اسی سے پوچھ رہا تھا۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ سانول شاہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو۔ وہ لون میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب شبینہ آئی تھی۔ ہاں بیٹھو، کہو کیا کہنا ہے، کھڑی کیوں ہو؟ آج بہت عرصے بعد وہ اپنے پرانے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے انداز نے شبینہ شاہ کو ہمت دی تھی۔ سانول آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں احمد کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر یہ شرط کیوں رکھی آپ نے؟ اس نے نم لہجے میں کہا تھا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ احمد کو نہیں چھوڑ سکتی تو مجھے چھوڑ دو، اس نے آسانی سے کہا تھا۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے سانول، بچپن سے اب تک آپ کا نام میرے ساتھ جڑا ہے، اب کیسے چھوڑوں؟ آپ ایسے نہیں تھے سانول، آپ بدل گئے ہیں۔ وہ رو دی تھی۔ محبت سودے بازی نہیں کرتی، میں تم سے محبت نہیں کرتا اور چھوڑ میں نہیں رہا، فیصلہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، اسے صفاقی سے کہا۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ سے میری شادی نہیں ہوئی تو میری ساری زندگی زندہ درگور ہو جائے گی، مجھے جہلانہ رسومات کی بھین چڑھا دیا جائے گا۔ زندہ درگور نہیں، مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، بلکہ تمہارا رتبہ بڑھ جائے گا، ہر کوئی تمہارے فیصلوں کا محتاج ہوگا، کوئی تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا، تم کمزور نہیں رہو گی بلکہ پاور تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ تمہیں گوا کہ مجھے کوئی پاور، کوئی طاقت نہیں چاہیے سانول، وہ آنسوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی۔ تو ٹھیک ہے، احمد کو چھوڑ دو پھر، وہ جذبات سے عاری لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ سے اس کا تھا اب اسے سے دور جا رہا تھا۔ کہنے کو فیصلہ اس کے ہی ہاتھ میں تھا، مگر در حقیقت اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گیا تھا، اور وہ خود اس اداسی کی طرح ہو گئی تھی جس نے ساری عمر اپنے دیوتا کو منانے میں صرف کر دی تھی، اور پھر اسے پتہ چلا کہ دیوتا تو اس کا تھا ہی نہیں، اس کا سفر تو محض ایک سراب نکلا۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور راہ کا مسافر ہے، اگر میں اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں تب بھی وہ میرا نہیں ہو سکتا، اس کی منزل تو تب شاید کوئی اور ہی ہے، میری جگہ بہت پہلے کسی نے لے لی ہے۔ زندگی میں تنہا ہونا کیا ہوتا ہے شبینہ شاہ نے تب جانا تھا، مشکل سے ہی سی، مگر شبینہ شاہ نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا، اور وہ اب کچھ مطمئن تھی۔ اس نے احمد شاہ کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور سانول شاہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سب بہت پریشان تھے، اماں جی پہلے بیٹے کی جدائی اور اب بیٹی کی بربادی کا غم برداشت نہ کر سکی، اور ایک شام خاموشی سے خلقے کی کی سے جا ملی تھی۔ شبینہ پر یہ خبر قیامت بن کے ٹوٹی تھی، ابھی بھائی کا غم کم نہ ہوا تھا کہ جان سے پیاری ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اسے خود کو سنبھالنا ہی تھا، اب اسے اپنے آنسو خود صاف کرنے تھے، اسے اپنا سہارا خود بننا تھا۔ اس دن ایک مضبوط اور بہادر شبینہ شاہ نے جنم لیا تھا۔ اس شام اماں کے جلیس میں بس سب مہمان آہستہ سا رخصت ہونے لگے تھے، سانول شاہ بھی کراچی جانے کے لیے نکل رہا تھا، تب ہی شبینہ شاہ نے آخری بات سے ستمگر کو پکارا تھا۔ سانول نے پلٹ کر شبینہ کی طرف دیکھا اور اجلت میں گویا ہوا، ہاں بولو جلدی، کیا کام ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے پاس 5 منٹ ہے، جو کہنا ہے کہہ لو۔ اور وہ جو بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں سے بس آنسو نکلے تھے، جو کبھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا، آج اس کے آنسو اس کو کوفت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ 3 منٹ تک روتی رہی تھی، اور پھر کہا بھی تو بس اتنا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، میں نے اپنی محبت تمہیں معاف کی، تمہاری محبت پہ خود کو قربان کیا، جاؤ جی لو اپنی زندگی سانول۔ وہ چلی گئی تھی بس اتنا کہہ کر، اور پہلی بار اس نے بات ختم کی تھی، پہلی بار سانول کے دل نے شبینہ کے لیے کچھ الگ سا محسوس کیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر گمسم سا کھڑا رہا تھا، کچھ بے حد قیمتی شے کھونے کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ اپنی کیفیت میں مگن وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ کونے میں کھڑا احمد شاہ یہ منظر ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا تھا۔ اس کے دل میں سانول شاہ کے لیے نفرت ہی نفرت بھر گئی تھی، اور پھر محض 20 سال کی عمر میں اس کا نکاح قرآن سے کر دیا گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا نکاح ہوا تھا یا اسے زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ سرخ رنگ کے قیمتی جوڑے میں سونے اور ہیرے کے بیش قیمتی زیورات پہنے، کسی بھی قسم کی میک اپ کے بغیر بھی شبینہ شاہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اس کا چہرہ چاند کو مات دے رہا تھا۔ وہ رخصت ہو کر اسی کمرے میں آئی تھی جس کمرے سے ایک عرصہ تک وہ خوفزدہ رہی تھی۔ اس کی بے بسی کو کوئی محسوس کرتا تو سینہ درد سے بھر جاتا، مگر سب ہی ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے پھر رہے تھے، سب کی آنکھوں کا تارا تھی وہ۔
بابا جان اور تایا جان کے درمیان فاصلہ آ گیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نگاہ ملانے سے قاصر تھے، مگر گھر بھر کی جان رونق پھیلاتی لاڈلی شبینہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی سے ظالم رسم کی بھین چڑھا دیا گیا تھا جو ان کے خاندان میں برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ پہلی بار انہیں سب کو اپنی یہ رسمیں، یہ رواج برے لگے تھے جسے نیک ہستی کھیلتی لڑکی کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ بہن کی چیخیں نظر انداز کرنے والے بھائیوں کی جب اپنی بیٹی خاموشی سے اس خوبصورت قبر میں قید ہوئی تو ان کا سینہ درد اور تکلیف سے شک ہو گیا۔ اس خاندان کی روایت تھی کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ خاندان میں نہ ہوتا یا ٹوٹ جاتا تو اس کا نکاح قرآن سے کر دیا جاتا اور اس لڑکی کی ساری زندگی کمرے میں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی، اور اب یہ روایت شبینہ شاہ کو نگل گئی تھی۔ تایا جان نے ساول شاہ سے قطع تعلق کر لیا تھا، جبکہ ساول شاہ نے شہر آ کر رمشا حسن سے شادی کر لی تھی۔ محمد حسن ساول سے بہت متاثر ہوئے تھے اور پھر اکلوتی بیٹی کی خواہش سے ہار کر انہوں نے ساول شاہ کو اپنا داماد بنا لیا تھا۔ ہم حویلی کب جائیں گے ساول؟ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا جب رمشا نے ساول شاہ سے یہ پوچھا تھا۔ کبھی نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب ہماری دنیا یہی ہے، سمجھ لو میرا کوئی رشتہ دار نہیں رہا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تم سے شادی میں نے اپنی کزن کو ٹھکرا کر کی تھی، اور کزن بھی وہ جو ہماری حویلی میں سب کی لاڈلی تھی۔ میرے رشتہ توڑ دینے پر اس کا نکاح قرآن سے کر دیا گیا تھا اور بابا جان نے مجھے حویلی سے نکال دیا تھا۔ یہ تم پہلے سے جانتے تھے؟ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ خدایا، یہ مجھ سے کیسا جرم سرزد ہو گیا؟ میں نے اپنی خوشیوں کی خاطر کسی کے ارمانوں کا خون کر دیا ہے۔ ساول، آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ساول کی بات نے رمشا شاہ پر بجلیاں گرا دی تھی۔ تکلیف اور ندامت نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ شرمندگی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اور اس تکلیف میں اضافہ تب ہوا تھا جب بابا جان کی اچانک طبیعت خراب ہونے پر وہ حویلی پہنچے تھے۔ بابا جان نے ان کو معاف کرتے ہوئے حویلی میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، اپنی لاڈلی کے غم میں وہ سو کر کانٹا ہو گئے تھے، اور تب ہی ایک دن وہ دنیا کے دکھوں سے نجات حاصل کر کے اپنے اگلے سفر کو سدھار گئے تھے۔ اور تب شبینہ شاہ ان کے آخری دیدار کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، اور وہ آنسو جو ساول کے جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں پتھر ہو چکے تھے بند توڑ کر اس کی آنکھوں سے نکل پڑے تھے، اور وہ دل کھول کر روئی تھی۔ رمشا اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ لڑکی تو حسن اور خوبصورتی کی مثال تھی، اللہ کی رحمت، جھیل سی گہری آنکھیں اور پلکوں کی گھنی باڑ، موتیوں سے دانت۔ رمشا شاہ کو اس کے سامنے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہوا، اور ساول نے اسے ٹھکرایا تھا۔ محبت رنگ و نسل نہیں دیکھتی ہوتی تو شبینہ شاہ آج جڑی اور ویران نہ ہوتی۔ محبت تو بس کسی شکنجے کی طرح ہمارے وجود کو اپنے حصار میں کر لیتی ہے، اور پھر ہم لا کوشش کریں ساری عمر خود کو اس سے آزاد نہیں کرا سکتے۔ وہ لوگ اب مستقل حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ رمشا کے احساس جرم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ خود کو شبینہ کی خوشیوں کا قاتل سمجھ رہی تھی، اور رمشا کا جب کبھی شبینہ سے سامنا ہوتا وہ مسکرا کر ملتی۔ وہ بہت اعلیٰ ظرف تھی۔ شبینہ شاہ اپنی خوشیوں کے قاتل کے لیے ہی دعا کرتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد رمشا شاہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا، لیکن خود اپنی زندگی ہار کے اس دن ساول شاہ پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ اس دن احساس ہوا تھا کہ محبت کو کھونا کیسا ہوتا ہے، اپنی زندگی ہارنا کیسی تکلیف دیتا ہے۔ اسے شبینہ کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ جب کوئی اپنا چھوڑ جاتا ہے تو زندگی ایک سزا لگتی ہے، جینے کی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں لگتا، اپنا وجود زندہ لاش لگنے لگتا ہے۔ دل ویران تنہا صحرا بن جاتا ہے جس میں ہر وقت یادوں کے بھانبڑ جلتے ہیں۔ اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ رمشا کی نشانی درِ شہوار کے لیے وہ غرور اور اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ کہیں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، اب اس کا عروج رخصت ہو چکا تھا۔ شاندار شخصیت ڈھہ چکی تھی، اب بس پرانی یادوں کے نشان تھے۔ پس دیوار آرزو میں حسرتوں کے کچھ مزار، موت سے وقتی قرار، اور کیا ہے زندگی۔ اور پھر شہوار BSc کے آخری سال میں تھی جب یہ خبر شہوار شاہ کے اوپر بلاسٹ بن کر گری تھی، اور اس کا وجود دھجیوں میں بکھر گیا تھا۔ جسم سے جان نکلنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی شہوار شاہ سے پوچھے۔ مخدوم شاہ جو کہ شہوار شاہ کا منگیتر تھا، ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ شہوار کی زندگی کی جوت بھی مخدوم شاہ کی موت کے ساتھ ہی بجھ گئی تھی۔ وہ کون سے نادر نہ کردہ گناہ تھے جس کی سزا خدا سے دے رہا تھا۔ اس کی زندگی میں خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں تھا، اور جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ مخدوم کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا تھا۔ اور اللہ آدمی سے اس کے گناہوں کا، اس کے ظلم کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اللہ کے گھر دیر تو ہو سکتی ہے مگر دیر نہیں۔ ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دینا ہی ہوتا ہے۔ آج 20 سال بعد تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرانے جا رہی تھی۔ اس وقت اس میں فرق صرف اتنا تھا کہ کل ظلم کرنے والا ساول شاہ تھا، اور آج ظلم سہنے والی اس کی لاڈلی نور نظر تھی۔ آپ ظلم کرتے وقت کیسے بھول جاتے ہو کہ آپ کے ظلم بھلا دیے جائیں گے؟ دنیا کی عدالتوں میں تو ناانصافی ہو سکتی ہے مگر اللہ کی عدالت میں کبھی بھی نہیں۔ آج ایک اور بیٹی نام و نہاد رسم کے نام پر قربان کیے جا رہی تھی، اور ساول شاہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے اس ظلمانہ سلوک سے بچا سکے۔ وہ جان گئے تھے کہ قدرت کا انصاف تھا اور ان کے گناہوں کی سزا تھی جو اب ان کی بیٹی کو بھگتنی تھی۔
کون کہتا تھا کہ معاشرہ بدل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے، بیٹیاں کل بھی دفنائی جاتی تھیں، بیٹیاں آج بھی دفنائی جاتی ہیں، کبھی عزت کے نام پر تو کبھی نام و نہاد روایت کے نام پر۔ بس طریقے بدل گئے تھے، وقت ہی وہی تھا۔ احمد شاہ اس وقت اپنی عزیز ازجان پھپھو کے پاس بیٹھا تھا جب اسے ملازم کی زبانی سے ظلم کی خبر ہوئی اور وہ طنزیہ ہنس دیا۔ پھپھو، وقت اپنا اب دہرا رہا ہے، کل جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا آج ان کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ احمد شاہ، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر شہوار کی جگہ تمہاری اپنی بہن ہوتی تب بھی تم یہی کہتے؟ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ شبینہ شاہ احمد شاہ کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ پھپھو جان، میری بہن کیا، اگر شہوار کی جگہ زرینہ یا مینا بھی ہوتی تو میں یہ برداشت نہ کر پاتا، لیکن یہاں بات شہوار کی ہے اور میں سانور شاہ سے جڑے ہر رشتے سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ نفرت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ مت کرو ایسی بات احمد شاہ، تم میری تربیت کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو، ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو مت گراؤ میری نظروں میں۔ وہ ناراض ہوئی۔ آپ بھول گئی، لیکن میں نہیں بھولا ہوں پھپھو، ایک ایک لفظ یاد ہے مجھے جو انہوں نے کہا۔ جب ہمارے نبی نے غفو درگزر کا سبق دیا ہے تو ہم ان کی امتی کیوں بدلہ لینے کا سوچتے ہیں؟ اگر تمہارا علم تمہیں معاف کرنا نہیں سکھاتا تو کیا فائدہ ایسے علم کا؟ برائی بدلہ لینے میں نہیں، معاف کرنے میں ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جاؤ، روک لو وہ ظلم جو اس معصوم پر ہو رہا ہے۔ روک لو احمد شاہ، ایک اور شبینہ شاہ زندہ درگور ہو جائے گی، بچا لو اسے۔ وہ رو دی تھی۔ آپ جانتی ہیں اسے بچانے کی ایک ہی صورت ہے، نکاح۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور اس لیے ہی تم سے کہہ رہی ہوں، روک لو یہ سب، تمہیں اپنی قسم دیتی ہوں، اپنا لو در شہوار کو۔ احمد شاہ، اپنا لو۔ اس بچی نے ساری زندگی سے جرم کی سزا کاٹی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں، اب اور نہیں، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، اور ان کے انداز میں التجا تھی، اور احمد شاہ کے لیے شبینہ شاہ کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ انکار کرتا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ان کے حکم پر سر جھکا دیا تھا، اس شخص کی بیٹی کو اپنی عزت بنا لیا تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ یہ سب قدرت کے فیصلے تھے، انوکھے اور نرالے مگر حکمت سے بھرپور۔ وہ انسان ہوتے ہیں جو کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو دیتے ہیں، اللہ تو بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا۔ اور پھر قرآن کے سائے میں در شہوار سانور شاہ کو احمد شاہ کے سنگ رخصت کر دیا گیا۔ زندگی بڑی ناقابل اعتبار ہے، اس میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو ہم وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ ساول اچھی طرح سے جانتے تھے کہ احمد شاہ ان سے اور در شہوار سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نفرت بے سبب نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس کی پھپھو اور اس کے ساتھ ماضی میں کیا تھا، اس کے بعد وہ اس نفرت کے حقدار تھے۔ کانٹوں کے بیچ بو کے اگر کوئی گلاب کی امید کرتا تو اس سے احمق اور کوئی نہیں ہوتا۔ احمد شاہ نے آج ان کی بیٹی کی زندگی پہ جو احسان کیا تھا، وہ جانے اس کا صلہ وہ کیسے وصول کرنے والا تھا۔ زندگی میں آنے والی مشکلات کا انہیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دسمبر کے آخری دن تھے، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دور تک پھیلی دھند کو دیکھ کر اس سے اپنی زندگی کا گمان سا ہوا تھا، اس کی اپنی زندگی بھی ایسی ہی ہوگی تھی، تاریک اور غیر واضح۔ آج اس نے پھپھو جان کی خاطر شہوار سانور شاہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اسے زندگی میں کبھی بھی اس کا جائز مقام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ چاہتا بھی تو نہیں دے سکتا تھا، وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں اتنے اہم منصب پر فائز ہونے والی لڑکی سے نہ تو اسے کوئی انسیت تھی اور نہ ہی لگاؤ۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، دل تو چاہ رہا تھا سب تہس نہس کر دے۔ اسے آج بھی وہ وقت یاد تھا جب سانور شاہ اس کی پھپھو جان اور ان کی محبت کو ٹھوکر مار کر چلا گیا تھا۔ اس انسان نے اس کی پیاری پھپھو کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی بھول سکتا تھا۔ کیسے بھول جاتا اس ذیتناک لمحوں کو؟ پھپھو کی خالی اور تنہا زندگی کو فراموش کرنا کہاں اتنا آسان تھا؟ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بے خبر سو رہی تھی، اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ جو اس گمان میں تھا کہ کمرے میں جائے گا تو دلہن بنی گھونگھٹ میں بیٹھی ملے گی، تو ایسا کچھ نہ تھا۔ یہ تو محترمہ پہلے ہی اپنی اوقات جانتی ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ اس نے تنفر سے سوچا اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد جب کمرے میں آیا تو قدرے اچھا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ تولیے سے بال سکھاتے اس کی نظر بے اختیار صوفے پر سوئی شہوار کی طرف اٹھی تھی۔ کتنی اچانک وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اور اب اسی کمرے میں پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ ٹرانس میں چلتا اس تک آیا تھا، وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اگر وہ سانور شاہ کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ اس پر فخر محسوس کرتا، وہ پریوں جیسی حسین تھی، اور اس سے بڑھ کے اس کی معصومیت، اس کی پاکیزگی، اس کی سنجیدگی، سب کچھ ہی اس میں خاص تھا۔ لیکن سارا مسئلہ یہی تھا کہ وہ سانور شاہ کی بیٹی تھی۔ اگر وہ سانور شاہ کی بیٹی نہ ہوتی تو آج اس اچانک ہونے والی شادی کو بھی وہ دل سے تسلیم کر چکا ہوتا۔ احمد شاہ کے دل کی سلیٹ بالکل صاف تھی، اور اگر حالات نارمل ہوتے تو اس کی زندگی کے ساتھ دل پہ بھی شہوار کا نام لکھ چکا ہوتا، مگر حالات نارمل نہیں تھے۔
सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो बालकनी में खड़ी धूप सेंक रही थी और वो इसको नजरअंदाज करके फ्रेश होने चला गया था। वो वापस आया तो नाश्ता टेबल पर पड़ा हुआ था। जब वो नहाने गया था तो तब ही मुलाजमा रख गई थी। वो नाश्ता करने नहीं आई, वहीं बालकनी में खड़ी रही और ना ही इसने बुलाया था। अब भी बालकनी में इसी पोजीशन में खड़ी थी। लगता है मरहूम मंगेतर की याद बड़ी शिद्दत से आ रही है। तंज करना इसकी आदत ना थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो तंज कर गया था। वो एकदम से झटका खाकर मुड़ी और सख्त नजरों से इसकी तरफ देखा था, लेकिन बोली कुछ नहीं। वो अगर तीर चलाना चाहता था तो शहवार भी बर्दाश्त करना जानती थी। ए सुनो, इधर आओ तुम। अहमद शाह को इसका नजरअंदाज करना एक आंख न भाया था, इसलिए सख्ती से बोला था। इस बार भी वो बिना कोई जवाब दिए खामोशी से चलती हुई इसके सामने आके कुर्सी पर बैठ गई। मैंने बैठने का कहा था क्या? चुपचाप खड़ी हो जाओ, वो चला के बोला था और वो खौफजदा होकर फौरन खड़ी हो गई। अब जो मैं बोल रहा हूँ कान खोल कर सुन लो, मैं बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, याद रहे। वो तपिश से बोला था। इससे शहवार का सहमा हुआ अंदाज अच्छा लगा था। सुबह तुम उठकर सबसे पहले मेरी फूफो जान की खिदमत करोगी। इनकी किसी बात से कभी इनकार किया तो इस दिन तुम्हारी खैर नहीं। हवेली से किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी, वरना तुझसे बुरा सलूक नहीं होगा। बिला ज़रूरत मुझे तुम मेरे कमरे से बाहर ना मिलो। पप्पो जानी की देखभाल आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। दिलावर जान का हर तरह से ख्याल रखोगी। सुबह दोपहर और शाम का खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मुलाजमों को मैं आज ही सारी ड्यूटी समझा दूंगा और ख़बरदार अगर तुमने कभी मेरी पप्पो जान के सामने ऊंचा बोलने की कोशिश की। और सबसे अहम बात, अब तुम अपने बाप से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। समझो वो तुम्हारे लिए मर चुके हैं। तुम अब मेरी बीवी हो, यानी अब तुम दुरे शहवार अहमद शाह हो और तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी नफरत सब मेरी मर्जी से होगा। बाकी रहा मैं, तो मेरी तरफ से तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सिवाय इसके कि मेरी फैमिली को खुश रखोगी। आज तुम्हारे वलीमे की तकरीब है हमारे। ये लो पहन के तैयार हो जाना। तमाम अहकामात देते हुए वो एक खूबसूरत जोड़ा इसकी तरफ उछाला। आखिरी बात, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत सिर्फ इतनी है कि तुम मेरी फूफो जान की ख्वाहिश हो, इसके सिवा कुछ नहीं। याद रखना। तुम वो उंगली उठाकर याद दहानी कराते हुए बोला। याद रखूंगी। ये सिर्फ एक एहसान अजीम था मुझ पर, जिसकी कीमत मुझे सारी ज़िंदगी चुकाना होगी। वो सर्द लहजे में कहती रूम से निकलकर स्टडी में चलेगी। वो गुस्से से दरवाज़ा घूरता रह गया था। दिल तो चाह रहा था कि चमाट लगा दे, मगर ये सब इसके मिजाज के खिलाफ था। औरत पे हाथ कमज़ोर मर्द उठाते हैं और वो कमज़ोर तो नहीं था। वाइट ग्रीन शरारे में नफासत से किए गए मेकअप में वो बेहद हसीन लग रही थी। वलीमे की इसी तकरीब में इसके बाप के अलावा सब मौजूद थे। अमीना और जरीना सफ़ेद पायदार फ्रॉक पहने किसी रियासत की शहजादियाँ लग रही थी। बहुत सी नज़रों ने इन्हें सराहा था। सब खुश थे सिवाय दिलावर शाह और अहमद शाह और शहवार शाह के। दिलावर शाह की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो अहमद शाह को अपना दामाद बनाना चाहते थे। वलीमे की तकरीब शानदार तरीके से एहतमाम पजीर हुई और वो वापस शहर जाने की तैयारी करने लगी। इसके जाने के बाद शहवार ने सुकून का सांस लिया था। सोफे पर इतने दिन सौ का कमर ये कड़ गई थी। अब इसके जाने के बाद ये शानदार कमरा शहवार का था। वो ईमानदारी से सोचती तो इसकी ज़िंदगी के पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। शबीना पुपोर और दादा साईं दोनों ही इसे बहुत चाहते थे और अहमद शाह के हवाले से सब इज़्ज़त करते थे। अहमद शाह का कमरा हर आसाइश से मज़ीन था। अब इसका वक़्त पहले से बेहतर गुजरता था। इसकी सुबह बीबी जान को सलाम करके होती थी और वो बहुत अच्छी थी, बहुत मोहब्बत करने वाली। इसका ज़्यादा वक़्त इनके साथ ही गुजरता था। इसे एकदम से हर चीज़ अच्छी लगने लगी थी जिसकी इसे इतने सालों से तलाश थी। वो प्यार करने वाली गोद इसे शबीना शाह की छाँव में मिल गई थी। इसके साथ ने शहवार के अंदर की तलखी को बहुत कम कर दिया था। वो इसे अच्छी लगती थी सरापा मोहब्बत। जबकि दादा जान भी इसे पोती की तरह प्यार करते थे। वो इसके लाड़ उठाते ना थकते थे। इस घर की सब ही फर्द सरापा मोहब्बत है सिवाय इसके जिसके नाम के साथ जुड़ के वो इस घर में आई थी। कितनी अजीब बात थी, जो मोहब्बत इसे अपने सगे दादा ने नहीं दी थी वो आज अहमद शाह के दादा से मिल रही थी। हवेली के 2 पोर्शन से, मगर वो यहाँ नहीं आती थी अहमद शाह के रोकने की वजह से। जबकि मीना और जरीना आती रहती थी और अहमद शाह भी इन दोनों से बहुत प्यार करता था, इनके लाड उठाता था। जबकि शहवार के घर में इसके ताया जान और ताई की नज़रों में शहवार के लिए हमेशा नफरत हकारत होती थी। ताया जान इसे देखकर मुंह फेर लेते थे और दादा जान ने अगर नफरत नहीं की थी तो मोहब्बत भी नहीं दी थी। वो आज तक इनके रवैयों की वजह ना समझ पाई थी। इनकी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। मसरूफियात के बायस वो अब तक हवेली ना जा सका था। आज शाम इसे हवेली जाना था तो वो शॉपिंग के लिए बाहर निकला था। इसकी आदत थी कि हवेली जाने से पहले मीना जरीना के लिए तोहफे ज़रूर लेकर जाता था। अब भी वो इनके लिए मार्केट आया था। शॉपिंग करते हुए इसे शहवार का ख्याल भी आया। इस ख्याल के तहत इसने शहवार के लिए भी ज़रूरत की चीज़ें खरीद ली, क्योंकि वो अब इसकी ज़िम्मेदारी थी और अपनी ज़िम्मेदारियों से वो कभी मुंह नहीं मोड़ता था। वो जिस वक्त हवेली पहुंचा शाम हो चुकी थी। वो सीधा दादा जान के कमरे की तरफ बढ़ा। ये चाय बनाई है तुमने?
جاہل لڑکی کوئی چیز ڈھنگ سے بنانی آتی بھی ہے یا نہیں۔ کمرے سے دلاور شاہ کے زور سے چلانے کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے، اور اسی وقت کمرے سے چائے کا کپ زور سے پھینکنے کی آواز آئی اور وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چنگاری جلنے لگی، اور شہوار شاہ اسے دیکھ کر اور سہم گئی تھی۔ اب یہ بھی سب کے سامنے مجھے بے عزت کریں گے، اس نے دل میں سوچا، جبکہ دلاور شاہ جو اس پر چلا رہے تھے، اسے بے عزت کر رہے تھے، اچانک تھم سے گئے تھے۔ احمد شاہ چند منٹ تک خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولا، تایا جان بس کریں، آپ مت بھولیں کہ آپ اس وقت شہوار احمد شاہ سے مخاطب ہیں۔ میں سب برداشت کر لوں گا، مگر یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کو بے عزت کرے، پھر چاہے وہ میرے تایا جان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اب شہوار احمد شاہ ہے، میری عزت، اور آپ اس کی نہیں میری بے عزتی کر رہے تھے۔ وہ غصے سے بولا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ شہوار کا خوف ایک دم ہی آنسو بن کر بہنے لگا تھا، اور کمرے میں پہنچ کر اس نے اس سے ہاتھ چھڑایا تھا اور خود کو اسٹڈی روم میں بند کر لیا تھا، اور وہ تعصب سے دیکھتا بیڈ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں افسوس تھا، جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس کی عزت کا محافظ، لیکن اس نے کیوں اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، کیوں اس کی خبر نہیں لی تھی۔ وہ فریش ہو کر پھپھو جان کے پاس گیا۔ پھپھو، میں شہوار کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ سلام دعا اور خیر خیریت کے بعد وہ کافی دیر خاموش رہا، اور جب بولا تھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، اور پھپھو خوشی سے جھوم اٹھی۔ لے جاؤ شاہ بیٹا، اور وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری۔ ان مہینوں میں جس طرح اس نے میرا اور بابا جان کا خیال رکھا ہے میں بتا نہیں سکتی۔ بہت اچھی بچی ہے وہ، بہت معصوم ہے، اور سچ پوچھو تو تمہارے لیے میں اتنی اچھی لڑکی چراغ لے کر بھی ڈھونڈتی تو نہ ملتی۔ وہ تو اس کی تعریف میں پل باندھ رہی تھی۔ اچھا بس کریں نا، بس کریں یہ شہوار نامہ پھپھو، میں اتنے دنوں بعد آیا ہوں، میری تو فکر نہیں آپ کو، بس اپنی لاڈلی کے گن گائے جا رہی ہیں۔ اس نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کی تھی، اور پھپھو اس کے طنز پر اور اس کے انداز پر مسکراتی تھی۔ وہ اب دل سے خوش تھی اور احمد شاہ کی طرف سے مطمئن بھی۔ انہیں یقین تھا شہوار بہت جلد احمد شاہ کے دل میں بھی جگہ بنا لے گی اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حویلی کے بجھے کمکموں میں روشنی ضرور ہوگی۔ سنو، تمہاری شکایت کرتے ہوئے میں اللہ کے سامنے رو پڑی تو تمہارا کیا حال ہوگا، کبھی سوچا؟ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ روم میں آیا تھا، اور اسٹڈی کا دروازہ ابھی بند دیکھ کر اسے تشویش ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا، تو اس کی فکر میں اضافہ ہوا۔ اس نے پھر بجایا، شہوار دروازہ کھولو۔ اندر سے اس دفعہ بھی کوئی جواب نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ شام سے لے کر اب تک رو رہی تھی، اور اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھی۔ اسے روتی ہوئی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اس وقت شہوار کے آنسوں نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر لایا۔ تم 2 منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں ابھی آتا ہوں، اور یاد رہے میں واپس آؤں تو تمہیں فریش دیکھوں، اگر ایسا نہیں ہوا تو تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ اسے وارننگ دے کر چلا گیا، اور کچھ دیر بعد اس کی واپسی کھانے کی ٹرے کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اسے آج بار بار چونکا رہا تھا۔ چلو آؤ کھانا کھاؤ، اس نے بڑے صوفے کے سامنے رکھے ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے کہا، اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے کھانے سے انکار کیا۔ شہوار، میں نے تمہیں پہلے دن سے ہی سمجھایا تھا کہ میں بات دہرانے کا قائل نہیں ہوں۔ اس کے یہ بات سن کر ناچار اس سے اٹھ کر آنا پڑا۔ اسے بہت زور کی بھوک لگی تھی، لیکن آج وہ پہلی بار احمد شاہ کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ اسی وجہ سے نروس ہو کر اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، اور شاید وہ یہ بات سمجھ گیا تھا۔ تب ہی اس نے ایک پلیٹ میں کھانا ڈال کر اس کو حکم دیا تھا کہ 10 منٹ کے اندر اسے ختم کرو، سمجھ گئی ہو؟ 10 منٹ کے اندر اندر اس نے حکم سے کھانا کھایا، اور پھر کھانا کھا کر جو وہ بڑے مزے سے اٹھنے لگی تھی، احمد شاہ کی بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ برتن میں کچن میں رکھ کر آؤں گا تو یہ تمہاری بھول ہے شہوار میڈم، جلدی سے انہیں رکھ کر آئیں، اور ہاں میرے لیے ایک کپ کافی بھی بنا کر لے آئیے گا، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اور وہ پیر پٹکتی ہوئی روم سے باہر آ گئی تھی۔ آج پہلی بار اسے احمد شاہ پر بہت پیار آیا، اسے وہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس کا یوں احساس کرنا، اپنے لیے لڑنا، سب بہت اچھا لگا تھا۔ پہلی بار اس نے شہوار کی بھی فکر کی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ کافی پی رہا تھا۔ جب اس نے کافی پیتے پیتے سے سوال کیا تھا، تایا سائیں تم پر اتنا غصہ کیوں ہوئے تھے؟ وہ اس سوال پر چونک گئی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، وہ اکثر یہاں یہ کہہ لیں ہمیشہ سے مجھ پر یوں ہی غصہ کرتے آئے ہیں، وجہ مجھے آج تک نہیں پتہ چل سکی تو آپ کو کیا بتاؤں؟ وہ اداسی سے بولی، اور وہ اس کے انداز پر چونک گیا۔ تو پھر آج اتنا کیوں روئی تھی؟ اگر وہ ہمیشہ سے ہی تم پر غصہ کرتے آئے ہیں تو میں ان کی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے روئی ہوں۔ میری وجہ سے؟ لیکن میں نے تمہیں کچھ نہیں بولا، وہ حیرانی سے کہتے ہوئے اٹھا تھا، اور وہ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر بولی، حویلی میں بابا جان کے علاوہ مجھ سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی، لیکن بابا کی محبت میں بھی کبھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مجھے حویلی میں میرا جائز مقام دلوا سکتے۔ بچپن سے تایا جان مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لیتے، اور تائی جان امینہ اور زرمینہ کو کبھی بھی میرے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی،
اور آپ جب بھی ہمارے پوشن میں آتے تھے امینا اور زرمینا کے لیے گفٹس لاتے تھے، انہیں سب سے محبت کرتے، ان کے لاڈ اٹھاتے، اور کبھی میں آپ سے کوئی فرمائش بھی کر دیتی تو آپ غصے سے مجھے جھڑک دیتے، جبکہ دادا جان نہ نفرت کرتے تھے اور نہ محبت۔ انہی محرومیوں کے ساتھ میں کب بڑی ہوئی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر ایک دن پتہ چلا بچپن سے جس سے میرا رشتہ جڑا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس رسم کے مطابق میرا نکاح قرآن سے کر دیا جائے گا۔ میں بہت روئی، بہت فریاد کی بابا سے، لیکن سب بے بس تھے اپنی نام و نہاد روایت کے آگے، اور پھر اچانک آپ آگے مجھے اس زندان سے نکالنے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے نام کے آگے احمد شاہ کا نام بھی جڑ سکتا ہے، اس شخص کا نام جس کی نظروں میں ہمیشہ میرے لیے نفرت ہی رہی ہے، لیکن تقدیر کے فیصلے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ ہو جاتے ہیں۔ آج جب تایا مجھ پر غصہ ہو رہے تھے، اس وقت آپ کی آمد کا کسی کے گمان میں بھی نہیں آیا تھا، اور آپ کو دیکھ کر میں اور خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اب آپ بھی مجھے سب کے سامنے بے عزت کر دیں گے۔ لیکن جب آپ نے اس طرح سب کے سامنے میرے حق میں بات کی، میرے لیے لڑے، مجھے اس بات نے رلا دیا، کیونکہ پہلی بار کسی نے مجھے سپورٹ کیا تھا، اور آنسوں کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرا بھرم ٹوٹ گیا آپ کے سامنے۔ مجھے لگا جیسے میں دو کوڑی کی ہو گئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور کہا تھا، ہاں یہ سچ ہے، میں تم سے نفرت کرتا تھا، وجہ تمہارا باپ ہے، تمہارا حوالہ، جس نے تمہاری ماں سے شادی کرنے کے لیے میری جان سے پیاری پھپھو کی زندگی عذاب بنا دی۔ آج تم انہیں جس حالت میں دیکھتی ہو، اس کی وجہ تمہارا باپ سانول شاہ ہے، لیکن وہ آج بھی اس کے حق میں ہی دعا کرتی ہیں۔ اس نے شہوار کو آج ساری بات بتا دی تھی جس سے وہ اب تک انجان تھی۔ اور رہی تحفے کی بات، تو میں صرف اپنے سے جڑے رشتوں کا ہی خیال رکھتا ہوں شہوار احمد شاہ۔ تب میرے لیے آپ صرف اجنبی تھی، لیکن آج بے شک آپ سے میں محبت نہیں کرتا، مگر ایک مضبوط رشتہ تو جڑ ہی گیا ہے ہمارے درمیان، اس لیے اس رشتے کا احساس کرتے ہوئے آج میں تمہارے لیے بھی کچھ لایا ہوں۔ اس نے شاپنگ بیگز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خیر اب مجھے لگتا ہے گفٹس والی شکایت دور ہو گئی ہوگی، وہ شاہ سے بولا تھا، اور اس طرح مزاح کرتے دیکھ کر خود احمد شاہ کو بھی اپنے اوپر حیرت ہوئی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ شہوار خجل سی ہوتی اٹھ گئی تھی، جبکہ احمد شاہ خود اپنے رویے پر حیرت زدہ تھا۔ شہوار زرمینا اور امینا کو اپنے ساتھ لے کر احمد شاہ واپس کراچی آ گیا تھا۔ زرمینا اور امینا کا ایڈمیشن کالج میں ہو گیا تھا، دونوں بہت خوش تھیں، جبکہ شہوار کا ایڈمیشن بھی اس نے یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ انہیں یہاں آئے 6 مہینے ہو گئے تھے، اس دوران وہ صرف ایک بار حویلی گئے تھے۔ اب امینا کی سالگرہ آ رہی تھی، تو امینا اور زرمینا دونوں نے احمد شاہ سے اجازت لے کر گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اسی غرض سے احمد شاہ دونوں کو شاپنگ کروانے لے جا رہا تھا۔ شہوار بھابی آپ بھی چلے نا ہمارے ساتھ، زری نے اسے بھی آفر کی تھی۔ نہیں زری تم لوگ جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے، اس نے سلط سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جب سے کراچی آئی تھی کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ باہر نہیں گئی تھی، اسے عجیب لگتا تھا کسی کے ساتھ اس طرح جانا، کیونکہ آج تک احمد شاہ نے اس سے کبھی خود سے ساتھ چلنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ فاصلے جو حویلی میں ان کے درمیان تھے وہ کچھ اور بڑھ گئے تھے۔ وہ جب صبح یونیورسٹی جاتی تھی تب احمد شاہ سو رہا ہوتا تھا، واپس آئی تو اسے پہنچتے پہنچتے 4 بج جاتے تھے، اور تب تک احمد شاہ ان دونوں کو ڈراپ اور پک کر کے واپس اسے آفس جا چکا ہوتا، جبکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ آتی جاتی تھی۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد وہ ڈنر کی تیاری کرتی۔ شام کا کھانا ہمیشہ وہی بناتی تھی۔ احمد شاہ شام کو آفس سے آنے کے بعد جم چلا جاتا اور اس کے بعد کھانا کھایا جاتا۔ کبھی وہ زرمینا اور امینا کو مختلف جگہوں پر لے جاتا اور کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر آفس کا کام کرتا رہتا۔ ان دونوں کے درمیان عرصہ ہو گیا تھا بات چیت ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کی ملاقات کئی دن بعد ہوتی تھی۔ احمد شاہ کے سارے کام وہ خود کرتی تھی، کپڑے دھونے سے لے کر الماری میں سیٹ کرنے تک۔ اسے اچھا لگتا تھا اس کے کام کرنا، اور احمد شاہ تو اسے یہاں لا کر خود تو جیسے ہر ذمہ داری سے جمع ہو گیا تھا۔ جب وہ سب کچھ جان گئی تھی تو اسے اب احمد شاہ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کا نام اس کے نام سے جڑا ہے، یہی وجہ تھی اس نے ان دونوں کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ احمد بھائی یہ دیکھیے کتنا پیارا ہے نا۔ زرمینا نے ایک بے حد خوبصورت سوٹ کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ وہ دونوں احمد شاہ کے ساتھ بازار آئی تھی۔ ڈارک گرین کلر کا سوٹ جس پر سلور کام ہوا تھا اسے بھی بے حد پیارا لگا تھا۔ اچھا تو ہے، لیکن تم دونوں پہ یہ سوٹ نہیں کرے گا، بھاری کام ہے، بڑی خواتین کے لیے اچھا ہے۔ احمد شاہ نے دونوں کو سمجھایا۔ ہاں جی بھائی ہم جانتے ہیں، اور ہم دونوں نے آپ کو اس لیے متوجہ کیا ہے۔ جناب شہوار بھابی کے لیے بھی کچھ لینا ہے کیا آپ نے؟ دونوں نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی توجہ شہوار کی طرف دلائی۔ مگر ہاں یہ رنگ شہوار پہ بہت خوبصورت لگے گا، وہ ستائش سے بولا تھا، اور پھر وہ سوٹ احمد شاہ نے شہوار کے لیے پیک کروا لیا۔ وہ لوگ واپس دیر سے لوٹے، ڈنر انہوں نے باہر ہی کر لیا تھا۔ اچھا بھائی مجھے آپ کو ایک اور بات بتانی ہے، کل تایا اور تائی آ رہے ہیں پارٹی میں، تو ہم کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ حویلی جانا چاہتے ہیں، کالج کی چھٹی ہیں، بس اب آپ کی اجازت چاہیے۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے زرمینا نے کہا، جبکہ مینا شاپنگ کا سامان لے کر اپنے روم میں چلی گئی۔ ضرور جاؤ، لیکن اپنی اسٹڈی کو نہ بھول جانا۔ پوری توجہ سے اسے سنتے ہوئے تاکید کی۔ اوکے بھیا تھینک یو، وہ فوراً خوش ہوتے ہوئے بولی۔
میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، ذری کیا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ احمد شاہ نے گھولیوں سے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ اس کا سب بری طرح دکھ رہا تھا۔ زور بھائی ابھی بنا کر لائی۔ وہ اٹھ کر کچن میں آئی جہاں شوہر پہلے سے موجود تھی، کل ہونے والی پارٹی کی تیاری میں مصروف۔ بھابھی، بھائی کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ پلیز سے انہیں ایک کپ چائے اور 7 ٹیبلٹ دے دیں، وہ لانچ میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، فوراً چلی گئی۔ مجبوراً چائے بنا کے اسے وہیں لے جانا پڑی۔ وہ لانچ میں نہیں تھا، وہ اس کے روم کی طرف چل دی۔ احمد شاہ کے کاموں کی وجہ سے وہ اس کے روم میں کئی دفعہ گئی تھی، لیکن اس کی موجودگی میں پہلی دفعہ آئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ ٹیبلٹ لے لیں۔ اس نے پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھائی، جو کہ اس نے لے لی اور چائے پینے لگا۔ وہ کام سے جانے لگی تھی جب اس نے اسے آواز دے کر روکا۔ وہ رکی اور سوال نظروں سے احمد شاہ کو دیکھا۔ وہ بے حد تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ یہ سوٹ آج شاپنگ کرتے ہوئے ہمیں بہت پسند آیا، سوچا تمہارے لیے لے لوں، اگر تمہیں پسند آئے تو کل کے فنکشن میں پہن لینا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے شاپنگ بیگ اسے تھمایا، جسے اس نے حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ تھام لیا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے اور زحمت بھی نہ ہو تو کیا کچھ دیر میرا سر دبا سکتی ہو؟ بہت درد ہو رہا ہے، وہ تھکن سے چور آواز میں بولا تھا۔ نگاہیں شہوار کے چہرے پر جمی تھی۔ شہوار نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور آہستہ آہستہ چلتی اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، پھر بھی اس کا سر دباتے وہ بری طرح سے نروس ہو رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ اس کی دھڑکنیں بھی سن سکتی تھی۔ خود اس کا دل بھی بری طرح دھڑک رہا تھا، اسے عجیب سا لگ رہا تھا جبکہ وہ پرسکون انداز میں آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کی یہ بے نام سی قربت بھی شہوار کو بے قرار کر چکی تھی۔ ایک نیا احساس تھا جو اس وقت شہوار کو محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں احمد شاہ سو گیا تھا۔ شہوار اسے اچھے سے کمبل اڑایا اور لائٹ بند کر کے باہر آگے۔ دل کی دھڑکنیں ابھی تک بے ترتیب تھی، اسے اپنی ہی کیفیت پر الجھن ہوئی تھی جبکہ وہ ہر بات سے بے خبر گہری نیند سو چکا تھا۔ آج صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی اور تب سے اب تک گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ کچن کی اور گھر کی ساری ذمہ داری اس پہ تھی۔ سارے گھر کو اس نے اور امینہ نے پھر سے سیٹ کیا تھا اور اب کچن کا کام ختم کر کے وہ اپنے روم میں آئی تھی۔ مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا، اب اسے تیار ہونا تھا جبکہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ سب چھوڑ کے ایک لمبی نیند لے کر پرسکون ہو جائے۔ وہ بری طرح تھک گئی تھی لیکن تھکاوٹ کو پس سے پش ڈال کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ نہانے کے بعد اب وہ خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور بالوں کی فرینچ ٹیل بنائی، کانوں میں سلور کلر کے ٹاپس پہنے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور مطمئن ہو کر باہر آ گئی۔ مہمانوں کو ویلکم بھی اسی نے کرنا تھا۔ اس کے روم سے باہر نکلتے ہی نظر احمد شاہ پر پڑی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس سے نظریں ہٹا نہیں پایا تھا۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ اس نے شہوار کو اس روم میں دیکھا تھا، ورنہ وہ عام روٹین میں سادہ سی ہی رہتی تھی۔ اس نے وہی سوٹ پہنا تھا جو کل وہ اس کے لیے پسند کر کے لایا تھا۔ ڈارک گرین کلر میں اس کی دودھیا جیسی رنگت دمک رہی تھی۔ ماشاءاللہ بھابھی، آپ تو آج 14ویں کا چاند لگ رہی ہیں۔ اس کی نہوت کو امینا کی آوازیں دوڑا تھا وہ، اور پھر وہ سر جھٹک کر کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ جلدی سے احمد شاہ کے روم میں آئی۔ مصروفیات میں وہ اس کے کپڑے نکالنا تو بھول ہی گئی تھی۔ اسے جلدی سے احمد شاہ کے لیے وائٹ شرٹ اور بلیک ویسٹ پینٹ نکالی تھی۔ ابھی وہ اس کے شوز نکالنے ہی لگی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر شہوار پر ڈال کر شاور لینے چلا گیا۔ وہ اس کی چیزیں سیٹ کر کے باہر آ گئی کیونکہ سب لوگ آ چکے تھے۔ شادی کے بعد آج پہلی بار سانول شاہ اور تائی جان اس کے گھر آئے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن پھر اس کی خوشی پہلے حیرت اور پھر پریشانی میں بدل گئی۔ پھپھو جان کے علاوہ سب ہی لوگ آئے تھے۔ وہ باری باری سب سے ملنے گئی، سب نے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ احمد شاہ کے حوالے نے اسے بہت معتبر کر دیا تھا۔ سب کی نظروں میں وہ جس شخص کے نکاح میں تھی وہی اس کا سب سے مضبوط حوالہ تھا۔ سانول شاہ اس کی اندر کی کیفیت سے بے خبر اسے خوش دیکھ کر اندر تک مطمئن ہو گئے۔ وہ ابھی تک اس مشکل میں تھی کہ باپ سے ملے یا نہیں، جب ملازمہ نے اسے اس مشکل سے نکال دیا۔ بی بی جی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ سب سے معذرت کرتی وہاں سے چلی آئی تھی۔ جی، آپ نے بلایا؟ وہ حیرت میں گھری اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ شرٹ کے بٹن لگا رہا تھا۔ ہاں سنو، میری گرین کلر کی ٹائی ڈھونڈو، مل نہیں رہی مجھے۔ شیشے کے سامنے کھڑا بال بناتے ہوئے بولا۔ اس نے الماری کھولی تو سامنے ہی گرین ٹائی موجود تھی۔ پتہ نہیں احمد شاہ کیوں نہیں ملی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ ٹائی اس کی طرف بڑھا کے جانے ہی لگی تھی جب اس نے پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے پوچھا، تم کچھ کہنا چاہ رہی ہو شہوار؟ جی، وہ حویلی سے سب پہنچ چکے ہیں اور اس نے تصبر کا شکار ہوتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سانول شاہ یعنی تمہارے بابا جان بھی آئے ہیں، تم یہ کہنا چاہ رہی ہو نا؟ احمد شاہ نے اس کی بات مکمل کی تھی۔ جی، آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ میں نے ہی انوائٹ کیا ہے انہیں۔ میری ناراضگی اپنی جگہ، لیکن وہ تمہارے بابا جان نے اور میں ایک بیٹی کو اس کے باپ سے الگ کرنے کا گناہ نہیں کر سکتا۔ میں کیا اتنا ظالم لگتا ہوں تمہیں؟ میری پرورش جن ہاتھوں نے کی ہے ان میں محبت ہی۔ میں نے جب تمہیں تمہارے بابا سے ملنے سے منع کیا تھا تب میں غصے میں تھا اور میرا غصہ جائز بھی تھا۔ وہ بولتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ گئے تھے۔ اس کے پرفیوم کی مہک شہوار کی سانسوں کے ذریعے اس کے وجود کو مہکائی جا رہی تھی اور احمد شاہ کو جانے کیا ہوا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پرفیوم سے اس کے پورے وجود کو معطر کر دیا، جیسے وہ اس کو اپنی مہک سے مہکانا چاہ رہا ہو۔ وہ پہلے تو اس کی اس حرکت پر حیران ہوئی اور پھر ایک دم سے
اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں موجود اس کی مسکراہٹ دیکھ کر نہ جانے سے کیا ہوا کہ وہ الٹے قدموں بھاگی تھی۔ آج احمد شاہ کا ہر انداز نرالا اور بہت ہی دل فریب تھا۔ اس کی دھڑکنیں شہوار سے باتیں کر رہی تھی اور وہ شرما کر واپس جا رہی تھی جب اسے احمد شاہ کی آواز نے روکا۔ شہوار سنو، پیاری لگ رہی ہو آج، ایسے ہی رہا کرو۔ وہ اس کی تعریف پہ بے اختیار شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ احمد شاہ اس کے چہرے کے ان رنگوں کو دیکھنے لگا۔ سالگرہ کی تقریب بے حد شاندار ہی رہی تھی۔ سب نے شہوار کو اور اس کی کوکنگ کو بہت سراہا تھا اور خوشی سے اس کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ ایک نیا جوش اور طاقت اس کے اندر بھر گئی۔ زرمینہ اور امینا واپس حویلی جا چکی تھی اور وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھی۔ دن بھر کی مصروفیات تھکاوٹ کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا، کسی کا ایک جملہ، ایک تعریف آپ کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شکوے شکایتیں تو احمد شاہ سے بہت پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، لیکن آج وہ خود کو اس کی مشکور محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں آج خود کو اس سے سوچنے پر مجبور محسوس کر رہی تھی، اور اسے احمد شاہ کو سوچنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ساور شاہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیا اسے اپنے گھر میں برداشت کرتا، لیکن جس طرح شہوار خاموشی سے اس کا اور اس کے گھر والوں کا خیال رکھتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی اور سب سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھی، تو کچھ ذمہ داری اس کی بھی بنتی تھی۔ اور پھر وہ امینا اور زرمینہ کے سگے چاچا تھے، وہ ان کی خوشی بھی دوری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے بڑھ کر پھپھو جان کا کہنا تھا، احمد بیٹا، ساور شاہ کو معاف کر دو۔ میں نے اس شخص سے بہت محبت کی اور ہمیشہ سے اس کی خوشیوں کی دعا مانگی ہے، لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پتہ ہے کیا اللہ ہمیں آزماتا ہے، کبھی محبت دے کر، کبھی چھین کے، اور پھر مجھے اس شخص کی محبت نے میرے رب سے قریب کر دیا۔ دیر سے ہی صحیح مجھے سمجھ آ گئی کہ انسان سے محبت مانگو گے تو وہ خوار ہی کرے گا۔ بس رب تعالیٰ ہے جو بندے کے ایک قدم چل کے آنے پہ ہی اس پہ قربان ہو جاتا ہے، اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، جبکہ انسان تو کبھی کبھی ہمارے نہ کردہ گناہوں کی ہی سزا ساری عمر دیتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ جب محبت کرتے ہیں تو محبوب کو اس قدر چاہتے ہیں کہ اسے ہی خدا بنا لیتے ہیں، اس کی خوشی میں ہنسنا، اس کی خوشی میں رونا، اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنے پر تیار۔ ہم اپنے رب کو بھول ہی جاتے ہیں، اور پھر جب وہ جدا ہوتا ہے تو ہمیں رب یاد آتا ہے اور تو محبت رب سے ملا دیتی ہے یا پھر جدا کر دیتی ہے۔ ساور شاہ کی محبت میرے خون میں شامل تھی، بچپن سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنتی آئی تھی۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ مجھے اس سے محبت نہ ہوتی، لیکن وہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھا، اور جب اللہ نے اسے میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا تو مجھے کیسے مل جاتا۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو ہم لوگوں کا ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کا، جو اپنے بچوں کو کم عمری میں ہی ہمیشہ کے لیے رشتوں میں باندھ دیتے ہیں۔ بیٹا تم سب بھول جاؤ، مجھے بڑی امیدیں ہیں تم سے، تم کو اس حویلی سے تمام فرسودہ رسموں کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے نئی شروعات کرنی ہے۔ تم اگر پرانی رنجشوں کو دل میں جگہ دے رکھو گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ شہوار کو خوش رکھو احمد شاہ، وہ اب تمہاری ذمہ داری عمر بھر کی ہم سفر ہے، تمہاری خوشیوں اور تمہارے دکھوں کے ساتھی ہے، تمہارے نام سے جڑی ہے، اور تم ہی ہو جو اس سے مقام دلاؤ گے۔ اور اس لیے ہی اب وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ جو غلطیاں ہو گئی تھی اسے سدھارنے کی ذمہ داری ان دونوں پر ہی تھی، نئی شروعات ان کو ہی کرنی تھی۔ آج زرمینہ اور امینا کو حویلی کی ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اسے شدید بوریت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اب اس گھر میں وہ فارغ بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ کوئی ناول پڑھ لیا جائے، اور یہی سوچ کر وہ اسٹڈی میں آ گئی تھی۔ احمد شاہ مطالعہ کا بہت شوقین تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی اسٹڈی میں بہترین کتابوں کا ایک بہت بڑا کلیکشن تھا۔ وہ سعدیہ راجپوت کا ناول عشق کی آتش کا نکال کر وہیں موجود صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ ناول وہ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکی تھی، یہ اس کے فیورٹ ناول میں سے ایک تھا۔ وہ اس ناول کو پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ احمد شاہ کب اسٹڈی میں آیا، اور اس کے متوجہ کرنے پر چونکہ حویلی سے زری کا فون ہے شہوار، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے موبائل فون اس کی طرف بڑھایا تھا جس سے شہوار نے تھام لیا تھا۔ بات کر لو تو فون مجھے دے جانا، ایک امپورٹنٹ میسج آنے والا ہے میرا، وہ یہ کہہ کر روم سے باہر چلا گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو زری، اتنے دنوں بعد فون کیا، وہ خفا ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ہم تو حویلی آ کر اتنی بیزی ہو گئی تھی کہ فون کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اور آپ بھی تو بھول گئی تھی، آپ نے بھی فون نہیں کیا۔ اس نے شکوہ کیا، یار تمہیں پتہ ہے میرے پاس سیل فون نہیں ہے، میں کیسے کرتی میں کال۔ اس نے وجہ بتائی، ویسے میں تم دونوں کو بہت مس کر رہی ہوں بھابھی، ہم بھی تو آپ کو بے حد مس کر رہے ہیں، اور فون نہیں ہے تو کیا ہوا، شاہ بھائی ہے نا، ان سے لے لیا کرے، مجھے شرم آتی ان سے مانگتے ہوئے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے وجہ بتائی تھی، اور دوسری طرف فون پر اس کا بے ساختہ قہقہ گونجا تھا، شاہ بھائی آپ کے شوہر ہیں، کوئی غیر انسان ہی آپ شرماتی ہیں، آپ کا پورا حق ہے، ان پر شرمائیں گی تو کیسے دل کی بات کہیں گی۔ زری نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، دل کی بات کہیں نہیں جاتی زری، یہ محسوس کی جاتی، ویسے مانگ کے ملے اس کا کیا مزہ، وہ بھی آج موڈ میں تھی۔ ایک بات کہوں شہوار بھابھی، آپ خوش تو ہیں نا، آپ کو شاہ بھائی سے کوئی شکایت تو نہیں ہے نا، اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا، کیونکہ احمد شاہ اور شہوار دونوں ہی اس سے بے حد عزیز تھے، اور ان دونوں کی خوشی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ ہاں یار خوش ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جس سے شاہ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، میں ان پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہوں، اور کسی کی
کچھ خواہشات ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے مجھے اپنا کر ان کی بہت سی خواہشات ادھوری رہ گئی۔ میں نے ہمیشہ یہی خواہشیں کی تھی کہ میرا ہم سفر مجھے چاہے کچھ نہ دے مگر محبت اور عزت ضرور دے۔ شاہ نے مجھے عزت تو دی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کبھی نہیں کر سکیں گے، اور زبردستی کے رشتوں میں محبت ہو بھی کیسے سکتی ہے۔ اس نے افسردہ لہجے میں اپنے دل کی بات کہی تھی، اور وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ فون لینے کے لیے آیا ہمیشہ اس کے تمام گفتگو سن چکا تھا۔ نہیں شہوار بھابھی، آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں نے دیکھی ہے بھائی کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت، اور ایک دن ضرور آئے گا جب آپ کو وہ محبت محسوس ہو جائے گی۔ اچھا تم یہ بتاؤ مینا کیا کہہ رہی ہے؟ بات کرواؤں اس سے اس نے بات بدلی، وہ تو کافی دیر سے سوئی ہوئی ہے، بہت یاد کر رہی تھی آپ کو۔ اچھا کافی دیر ہو گئی ہے، شاہ سیل فون کے لیے ویٹ کر رہے ہوں گے، تم اپنا خیال رکھنا اور سب کو سلام دینا، اللہ حافظ، اس نے کال کاٹتے ہوئے کہا تھا، اور موبائل فون واپس کرنے احمد شاہ کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، تجھے یہ صفت بھی عطا کرے، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، میرے پاس آ میری شہزادی، ابھی محو خواب ہے چاندنی، نہ اٹھے ستاروں کی پالکی، ابھی آہٹوں کا گزر نہ ہو، یہ غزل کی جیسے ہرن کی آنکھ میں پچھلی رات کی چاندنی، نہ بجھے خرابے کی روشنی، کبھی بے چراغ یہ گھر نہ ہو، وہ فراق ہو کے وصال ہو، تیری یاد مہکے گی ایک دن، وہ گلاب بن کے کھلے گا جو چراغ بن کے جلانا ہو، کبھی دھوپ دے کبھی بدلیاں، دل و جان سے دونوں قبول ہیں، مگر اس عمر میں نہ قید کر جہاں زندگی کی ہوا نہ ہو، کبھی دن کی دھوپ میں جلس کر، کبھی شب کے پھول کو چوم کے، یوں ہی ساتھ ساتھ چلیں سدا، کبھی ختم اپنا سفر نہ ہو، پاس میرے حبیب آ ذرا اور دل کے قریب آ، تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں کہ بچھڑنے کا بھی ڈر نہ ہو۔ شہوار بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ فون لوٹانے آئی تھی جب احمد شاہ نے اس کو وہیں روک لیا تھا۔ جی، وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اسٹڈی کیسے جا رہی ہے تمہاری؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی اچھی جا رہی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ کسی ہیلپ کی یا ٹیوشن وغیرہ کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں ابھی تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور مجھ سے کوئی شکایت؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ شہوار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اچانک سے کچھ ایسا سوال کر سکتا ہے، اس سے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا کہے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں شہوار، کوئی شکایت ہے تو بتا سکتی ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ آپ سے کیسے شکایت ہو سکتی ہے؟ آپ نے وہ سب کچھ مجھے دیا ہے کہ میں ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کروں، تو کام میں اس نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کی طرف دیکھ کر اس سے بات نہیں کر سکتی تھی، وجہ کیا تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس اسے دیکھ کر بولنا بھول جاتی تھی۔ اچھا کیا دیا ہے میں نے تمہیں کہ تم ساری زندگی بھی شکر ادا نہیں کر سکتی؟ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ عزت مقام اور سب سے بڑھ کر آپ نے میری زندگی کی ایک جاہلانہ رسم کی بھینٹ چڑھنے سے بچائی ہے، وہ معصوم انداز میں کہتی گئی، اور وہ جو اس سے بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اس کے لفظوں کو سن کر بہت دیر تک بول ہی نہیں پایا تھا۔ شہوار نے اس کی خاموشی کو محسوس کر کے ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ایسے دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھی، اور دوسرے ہی پل شہوار نے نگاہ جھکا لی تھی۔ شہوار زری اور امینہ اب حویلی میں ہی رہنا چاہتی ہیں، انہوں نے آج ہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ حویلی میں موجود لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، اور ہاں وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کا ایڈمیشن وہیں کالج میں کروا لوں۔ کل اسی وجہ سے میں ان کے کالج جا رہا ہوں، اس کے بعد مجھے تمہیں کسی سے ملوانے جانا ہے، تم تیاری رکھنا۔ اس نے تفصیل سے ساری باتیں شہوار کو بتائی تھیں، اور وہ جو یہ سن کر کہ زمینہ اور امینا اب حویلی میں ہی رہیں گی اداس ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری بات پر چونکہ کسی سے ملوانے لے جائیں گے، آپ سے سوال کیا تھا، وہ سرپرائز ہے، آپ چاہو تو تم جا سکتی ہو۔ اس نے گویا بات ختم کر دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کار کی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ عجیب لیکن حسین احساسات نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ کار شہر سے باہر رواں دواں تھی، اور پھر گاڑی میں پھیلی خاموشی نے اسے بہت جلد گہری نیند میں سلا دیا تھا۔ اسے نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ کتنی دیر سوتی رہی تھی۔ احمد شاہ کی آواز نے اسے جگایا تھا۔ شہوار اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں منزل پہ۔ وہ آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی، اور اس نے آسا سے آنکھیں کھول دی تھی، اور اب ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود احمد شاہ کو دیکھ کر اسے بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سنبھل کے بیٹھی تھی۔ احمد شاہ سے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے دھیان ہی نہیں رہا، کب نیند آ گئی، وہ شرمندہ لہجے میں سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہتی سیدھی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس نے پہلی بار مسکرا کر اسے جواب دیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی کیا یہ مسکراتا بھی ہے، اور اس کی یہ حیرانی میں اضافہ تب ہوا تھا جب احمد شاہ نے کار سے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا، اور وہ باہر نکل کر سامنے موجود حویلی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے مل کر اور پھر بند کر کے کھولا تھا، لیکن اب بھی وہ پرشکوہ حویلی اس کے سامنے تھی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، اور وہ اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ آج اس نے اسے سرپرائز دیا تھا۔ اتنے سالوں بعد ایک بار پھر وہ اس حویلی میں تھی جہاں اس کی ماما جان نے اپنے بچپن سے جوانی تک کا
وقت گزارا تھا۔ یہ اس کی ماما جان کا ننیال تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کے بہت قیمتی اور پیارے رشتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ شاید اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ نانا، ماموں جان، فاطمہ آنٹی، اس کے کزنس، اشر بھائی، سب بہت خوش ہوئے تھے اسے مل کے، اور سب کے اصرار پر احمد شاہ نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم بہت لکی ہو شہوار، احمد شاہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اف، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کتنی امپریس ہوئی ہوں میں ان سے۔ ڈیشنگ پرسنالٹی، اوپر سے اتنے کیئرنگ، تم بہت خوش قسمت ہو شہوار، بہت زیادہ۔ اللہ نظر بد سے بچائے، تم یوں ہی ہنستی مسکراتی رہو۔ یہ اس کی ماموزاد بہن نویرہ تھی، جو کہ احمد شاہ سے بہت متاثر ہوئی تھی اور محبت بھرے لہجے میں اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ شہوار کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ ایک دم بہت معتبر ہو گئی ہو، کہ احمد شاہ کی تعریف اسے بہت تعریف لگی تھی، اور پھر وہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی تھی۔ اچھا چلو، مجھے تو اب بہت نیند آ رہی ہے، پلیز روم دکھاؤ میرا، شہوار نے نیند سے سرخ آنکھوں کے ساتھ کہا، اور پھر نویرہ اسے اس کے روم کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تھا اور ٹھٹک کر وہیں رک گئی تھی۔ سامنے بیڈ پر احمد شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ شاید غلط کمرے میں قدم رکھ دیے، واپسی کا ارادہ کیا تھا۔ اس حویلی میں ہمیں ایک ہی روم شیئر کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ سمجھ کر باہر جا رہی ہو کہ تم غلط روم میں آ گئی ہو تو لوٹ آؤ۔ اس نے واپس باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے جب اس کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے، اور وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی۔ تھینک یو سو مچ شام، آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ میری زندگی میں یہ دن لانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی کہہ رہی تھی۔ احمد شاہ نے ہاتھ میں موجود موبائل فون ٹیبل پر رکھ دیا، اور اب وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ شہوار، تم میری زندگی کا حصہ ہو، میری شریک حیات ہو، تمہاری خوشی میری خوشی سے الگ نہیں ہے، اس لیے تمہیں شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب تمہاری قریبی رشتے ہیں، اور تمہارے حوالے سے یہ میرے لیے بھی اتنے ہی معتبر ہیں۔ تم میری زندگی میں بہت اچانک آئی تھی، اور تب میں تمہیں کچھ خاص پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ تم کا میرے دل میں اترتی چلی گئی، پتہ نہیں چلا۔ کل رات جب تم زری سے باتیں کر رہی تھی نا، تب کچھ باتیں میں نے سن لی تھی۔ تمہارے جملوں نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور پھر ساری رات میں نے بہت سوچا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں نظر انداز کر کے بہت غلط کیا ہے۔ تم جو مجھ سے جڑے ہر رشتے کو محبت اور عزت دے رہی ہو، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں عزت اور محبت دوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے تم سے کب، کیسے اور کیوں محبت ہوئی، بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری محبت میرے وجود میں لہو بن کر دوڑتی، ہر سانس کی ہر لہر میں تم ہو۔ زندگی میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی تمہارا ساتھ میری زندگی گزار سکتا ہے۔ تم میری زندگی میں آنے والا سب سے حسین اتفاق ہو شہوار، احمد شاہ، اور اس کا احساس مجھے کل رات ہوا ہے۔ اور وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کے قریب بیٹھا محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما تھا۔ دھوپ ہو یا چھاؤں، آندھی ہو یا برسات، میں ہر پل ہر لمحہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا شہوار، چاہے ساری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے، لیکن احمد شاہ تمہارا ساتھ مرد دم تک نبھائے گا۔ اور اس کے اظہار پر شہوار نے پرسکون ہو کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا، اور احمد شاہ نے محبت سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار ڈال دیا تھا۔ محبت کے اس اظہار پر شہوار، احمد شاہ کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ محبت کی بھینی بھینی خوشبو سے کمرہ مہک اٹھا تھا۔ کالے جوڑے میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ احمد شاہ کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور شاید وہ بھی پوری فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گزرے کچھ سالوں میں ان دونوں کے درمیان محبت جیسے خوبصورت جذبات نے جنم لے لیا تھا، اور پھر اس محبت نے شہوار اور احمد شاہ دونوں ہی کی زندگی میں حسین رنگ بھر دیے تھے۔ رنگوں نے اپنی بہار ان کی زندگی میں بھر دی تھی۔ ہر گزرتا دن اس رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ شہوار احمد شاہ کا محبت بھرا ساتھ پا کر پہلے سے بھی زیادہ حسین ہوتی چلی جا رہی تھی، اور احمد شاہ تو بے حد خوش تھا شہوار کی ہمراہی میں۔ اس کی محبت نے شہوار کی زندگی کے ہر خلا کو پر کر دیا تھا۔ وہ ایک بہترین شوہر تھا۔ اس وقت بھی وہ بڑے پیار سے رتھم میں شہوار کے حسین چہرے پر نظریں مرکوز کیے جا رہا تھا، اور اس کے یہ انداز شہوار کو بری طرح کنفیوز کر رہے تھے۔ اس نے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی چوڑیوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ آج زرمینا اور مینا کا نکاح تھا۔ زرمینا شہوار کے ماموں زادہ بھائی اور اشر کی دلہن بن چکی تھی، جبکہ مینا احمد شاہ کے بیسٹ فرینڈ علی کی دلہن بن چکی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ احمد شاہ نے حویلی سے ہر جاہلانہ رسم کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اب کوئی لڑکی اس جاہلانہ رسم کی بھیڑ نہیں چڑھتی تھی۔ اندھیرے چھٹ گئے تھے۔ شہوار ایک پیاری سی بیٹی علینا شاہ کی ماں بن گئی تھی۔ اس کے علاوہ شہوار اپنا MSc بھی مکمل کر چکی تھی، اور اب اس نے گاؤں میں ہی لڑکیوں کے لیے ایک کالج کھول لیا تھا۔ شبینہ شاہ بھی بہت خوش تھی۔ ان کی تربیت رنگ لائی تھی۔ اندھیرے دور ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے سانور شاہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور شبینہ شاہ ان کا ہر گناہ معاف کر چکی تھی۔ دلاور شاہ بہت خوش تھے۔ ان کی بیٹیاں بہترین گھروں میں رخصت ہو رہی تھیں۔ انہیں اب شہوار شاہ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ دیر سے ہی صحیح، مگر زندگیاں معمول پر آ گئی تھی۔ اب احمد شاہ کی حویلی میں صرف خوشیوں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ آج جو سورج حویلی کے فلک پر روشن ہوتا تھا، اس کی کرنیں بہت روشن اور سطل تھیں۔ پاپا جانی، آپ کو ماما بلا رہی ہیں۔ 7 سالہ علینا شاہ، جو کہ ایک بے حد پیاری اور معصوم بچی تھی، نے آ کر باپ کا پیغام دیا تھا۔ اس کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔
ان کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ آج بھی احمد شاہ کے سامنے جاتے ہوئے اتنی ہی کنفیوز ہوتی تھی جتنی پہلے گزرے سالوں میں احمد شاہ سے بے حد محبت اور عزت دی تھی۔ ہر وہ چیز جس کی اسے ضرورت ہوئی وہ بن کہے پوری کرتا۔ اسے کبھی اس سے اپنی خواہشوں کا اظہار نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ بن کہے سب جان لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشیوں کے آنسوں کی نمی بھی اب اسے برداشت نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین شوہر تھا اور اپنی بیوی کو خوش رکھنا جانتا تھا۔ کیا ہے یار، کتنی دیر لگاؤ گی؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ احمد شاہ نے شہوار کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر کہا تھا، حد ہے، اتنے سارے گیسٹ بیٹھے تھے، ان کے بیچ آپ کی لاڈلی نے مجھے بآواز بلند آپ کا پیغام دیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنی شرم آئی تھی۔ اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، اچھا شرم کیوں آئی؟ تمہارا شوہر محبت کرتا ہوں تم سے بے حد، جب چاہوں بلا سکتا ہوں، کسی کو کیا اعتراض؟ اس نے شرط سے کہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کام کیا تھا؟ اس نے ہار مانتے ہوئے بلانے کی وجہ پوچھی۔ کام کوئی بھی نہیں، اس نے معصومیت سے بولا تھا۔ پھر بلایا کیوں آپ نے؟ وہ مصنوعی خوبی سے بولی، تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اب اتنی خوبصورت لگو گی اور ہم پہ پہرے بٹھاؤ گی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ اس نے شہوار کا ہاتھ پکڑ کے اسے خود سے قریب کیا۔ شاہ کی جان، مجھے جانے دیں۔ نہیں جانا، لیکن پہلے یہ تو بتا دو کہ تم مجھے دیکھ کر نروس کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس وقت انتہا کی شرارتی موڈ میں تھا۔ کبھی کبھی شہوار کو حیرت ہوتی کہ کیا یہ وہی سنجیدہ سا احمد شاہ تھا؟ جب آپ سب کے سامنے اس طرح دیکھیں گے تو میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ ایسے ہی نروس ہوتا۔ اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ جی تو جناب کسی اور کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ وہ چہ کر بولا، جی نہیں، دیکھ کے تو دکھائیں آپ۔ وہ پورے حق سے بولی تھی اور خفا بھی ہوئی تھی، اور اس کے انداز پر احمد شاہ نے جاندار کہکہ لگایا، اچھا تو ایک نظم سناتا ہوں صرف تمہارے لیے۔ وہ شوق ہوا تھا۔ جی نہیں، مجھے نہیں سنی، آپ اور تنگ کریں گے۔ کیا یار، تمہیں ہی تو تنگ کروں گا، سن لو نا۔ اچھا سنائیں۔ اس نے ہار مانی اور اس کے برابر ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، مگر احمد شاہ وہاں سے اٹھا اور زمین پر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پھر اس کے ہاتھ بڑھا کر شہوار کے مخروطی اور نرم و ملائم ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیا تھا، اور پھر محبت اور فسوس خیز آواز میں بولا، سنو اے ہم سفر میری، مجھے تم سے یہ کہنا ہے، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ میرے دن رات میں تم ہو، میری ہر بات میں تم ہو، خوشی کے جتنے موسم بھی تمہارے ساتھ دیکھے ہیں میرے جیون کا حاصل ہیں، تمہارے نام کے جگنوں، تمہارے لمس کی خوشبو، تمہارے پیار کا جادو میری رگ رگ میں شامل ہے۔ میں اپنی ذات کے چاہے کسی موسم میں رہتا ہوں، ہر ایک موسم تمہارا ہے، تمہارا ساتھ پیارا ہے، میرے ہر پل میں رہتی ہو، جو میرا دل ہے پاگل سا اس پاگل میں رہتی ہو۔ سنو، تم سے یہ کہنا ہے کہ تم میری محبت سے کبھی بدگمان مت ہونا، کہ میری زندگی کے سب رستے جو تم کو چھو کے گزرتے ہیں تم تک آتے ہیں، میں تم سے دور ہو جاؤں یوں اب ممکن نہیں جانا۔ سنو، عہد محبت کی اب تجدید کرنی ہے، پرانی بات ہے، لیکن مجھے پھر بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے، ہر ایک موسم تمہارا ہے، تمہارا ساتھ پیارا ہے، سنو ہم سفر میری۔ احمد شاہ غزل ختم کر چکا تھا، لیکن اس کا فسوس شہوار کے چاروں طرف اب بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کا محبت بھرا انداز، اس کی نگاہوں کا طلسم، اس کا ہر ایک انداز محبت کی داستان بیان کرتا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس کی ہمراہی میں رب کا شکر ادا کرتی، اسے اپنے نصیب پر رخصت ہوتا، اسے شاہ کی نظریں خود پر محسوس ہوتی تو وہ خود ہی سے محبت کرنے لگتی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ زندگی کی راہوں میں احمد شاہ کی محبت اس کی ہم سفر تھی۔ زندگی کے اندھیرے چھٹ گئے تھے، وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، اسے ایسا ہم سفر سے نوازا گیا تھا جو محبت اور احساس کی دولت سے مالا مال تھا۔ اب ان کے گھر کی اور خاندان کی کوئی لڑکی جہالت کی بھیڑ نہیں چڑھتی تھی۔ وہ خوش تھی یہ سوچ کر کہ اس کی زندگی میں اس کی جان علینا شاہ کا مستقبل روشن اور حسین تھا، صرف خوشیوں سے بھرا، زندگی کی نئی شروعات ہو چکی تھی، اب ہر راہ پھولوں سے بھری اور ہر لمحہ محبت تھا۔ یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا کمنٹس باکس میں بتائیے گا، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔